السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں میں کچھ باتیں سناؤں گا، وہ عنوان ہے مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کی سازش۔ اصل میں یہ عنوان آج لینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دن سے ایک میسیج جو واٹس ایپ گروپس میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، حالانکہ مسلم لڑکیوں کی بغاوت اور مسلم لڑکیوں کی بگاڑ، اس پر میں کئی سال پہلے ہی لیکچر دے چکا ہوں، یوٹیوب پر موجود بھی ہے، اور اسی طرح اس پر اسپیچ کمپٹیشن بھی ہوا کہ مسلم لڑکیاں کیوں بگڑ رہی ہے، کیوں اسلام کو چھوڑ رہی ہے، اس کے وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک یہ جو میسیج پچھلے 4-5 دن پہلے میں نے دیکھا تو میں سوچا کہ اس پر کیوں نہ دوبارہ اور تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں رکھوں جو کہ اس وقت کے حالات کے حساب سے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو عنوان میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے وہ میسیج سنانا چاہتا ہوں جو واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو رہا ہے۔ میرے پاس تو ہندی میں آیا اور اس کے بعد تیلگو میں بھی کوئی اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے، اردو میں تو نہیں ملا، لیکن اب اس کے اندر سچائی کتنی ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بنانے والوں نے خود وہی لوگ بنایا یا پھر کوئی اور بنائے، لیکن اس میں سچائی تو ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے کئی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، صرف یہ میسیج ہی نہیں بلکہ اس میسیج کو ثابت کرنے کے لیے کئی ایسے ویڈیوز جو اسلام کے دشمنوں نے ہر جگہ بڑے بڑے پروگراموں میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، بلکہ ویڈیوز بنا کے وائرل بھی کر رہے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو کیسے پھنسایا جائے، کیسے ان کا اسلام ان سے چھڑوایا جائے اور ان کو کیسے اسلام سے دور کر دیا جائے اور ان کے ساتھ کیسے شادی کرے۔ بہرحال یہ سب پلاننگز بھی ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے اعلانیہ ڈنکے کی چوٹ پر لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال پہلے یہ میسیج کیا ہے یہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جواب میں آج کی میری تقریر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میسیج یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری راشٹری سویم سیوک سندھ کے پرمکھ شری موہن بھاگوت نے پرتی ورش 10 لاکھ مسلم لڑکیوں کو واپس لانے کا لکشیہ نردھارت کیا ہے، جس کے تحت سبھی ہندو لڑکے ادھک سے ادھک مسلم لڑکیوں کو اسلام میں دھرمتارت کر انہیں ہندو دھرم میں لانے کے لیے کام کریں گے، جس کے لیے آپ سبھی کو 15 دنوں کی ٹریننگ بھی دی جائے گی، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مسلم لڑکیوں کو ان کے دھرم سے کیسے چھڑایا جائے اور ہندو دھرم میں کیسے گھر واپس لایا جائے۔ ہمارا مقصد کیول مسلم لڑکیوں کو ہندو دھرم میں لانا ہے، کیونکہ ایک لڑکی آنے والی پیڑھی کو ہندو بنا سکتی ہے۔ ایک مسلم لڑکی مسلم بچوں کو جنم دیتی ہے اور جب وہ ہندو دھرم میں آتی ہے تو پھر اس کے پیدا ہونے والا ہر بچہ بھی ہندو کہلائے گا۔ بہرحال یہ تھوڑے مشکل الفاظ بھی ہے، اس کو میں تھوڑا سا اردو میں لانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نیچے کچھ بندو یعنی کچھ پوائنٹس ہے جن کے ذریعے سے آپ کسی بھی مسلم لڑکی کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیا کیا ہے؟ پہلے، جب بھی آپ کسی مسلم لڑکی سے ملے تو اس کے نام کی تعریف کرے اور اسے اس کے نام کا مطلب جاننے کی کوشش کریں۔ بعد میں لڑکی کو یہ سوچنے کے لیے نام کا
परिभाषित करें कि मेरा नाम वास्तव में अच्छा है और आप उसकी आंखों में एक अच्छा लड़का है, मतलब सबसे पहले ये कोशिश करो, मतलब अब इन लोगों की प्लानिंग ये है कि आप कभी भी किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो पहले उसका नाम पूछिए और उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें और उसके नाम की इतनी ज्यादा आप तारीफ करें कि उस लड़की को लगे कि हाँ भाई मेरा नाम इतना अच्छा है, और जो तारीफ कर रहा है वो उसके आंखों में अच्छा लगे, इस तरह तारीफ करें। और दूसरा काम ये करें कि जब भी आप ऑफिस, कॉलेज, शादी जैसे जहां कहीं भी मीटिंग्स वगैरह होती है, किसी भी जगह पर अगर किसी मुस्लिम लड़की को मिले तो वहां वो मुस्लिम लड़की जो हिंदू लड़कियों के साथ आती है तो हमेशा उसे हाथ मिलाने की कोशिश करें। जैसे आप अगर पहले अपनी एक हिंदू लड़की से हाथ मिलाओ फिर मुस्लिम लड़की से भी, ताकि वो हाथ मिलाने से मना ना करे। तो ये उन लोगों की प्लानिंग है कि जब कभी भी मुस्लिम लड़की ऑफिस में या कॉलेज में अगर गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ आती है तो पहले अपने यानी एक गैर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का जाएगा और हिंदू लड़कियों से पहले हाथ मिलाएगा, उसके बाद उनके साथ रहने वाली मुस्लिम लड़की से भी हाथ मिलाए, ताकि सबको हाथ मिलाने के बाद वो मुस्लिम लड़की इनकार ना करे, वो भी हाथ मिलाए। फिर उसके बाद हमेशा कोशिश करें कि इस मुस्लिम लड़की के सामने उसके धर्म का अपमान न हो, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की इस तरह से प्रशंसा करें जिससे उसे आपका चरित्र उस लड़की की नजरों में और भी प्रभावशाली हो जाए। यानी आप हमेशा इस्लाम के बारे में तारीफ करो मुस्लिम लड़की के सामने, ताकि उसकी नजरों में तुम अच्छे बनो। और चौथा काम यह है कि इस लड़की के धर्म की सराहना करने का कुछ दिनों बाद, मतलब आप उसके धर्म की, इस्लाम के बारे में हमेशा सराहना करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उससे कहो कि मैं इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें। अब बोलना है कि ठीक है मैं भी मुसलमान बनूंगा। एक मुस्लिम लड़की के सामने अब एक हिंदू लड़का बोल रहा क्या कि पहले तारीफें हुई, उसके बाद क्या करना, मैं भी मुसलमान बनूंगा तो इसमें तुम मेरी मदद करो, कुछ और जानकारी मिली तो इस्लाम कबूल कर लूंगा। मतलब अब लड़की से वो बोल रहा है कि मेरे को और भी कुछ चीजें मालूम करना है इस्लाम के बारे में, तो फिर मैं इस्लाम कबूल करूंगा। आपकी इन बातों को सुनने के बाद वो आपको नंबर देने से कभी इनकार नहीं कर पाएगी। अब कौन सी मुस्लिम लड़की भी अपना मोबाइल नंबर देने से इनकार नहीं करेगी, क्योंकि अरे मेरे जरिए से एक आदमी मुस्लिम बन रहा ना भाई, इस ख्वाहिश में वो आपको नंबर दे देगी। और उसके बाद नंबर जब दे देगी तो आपकी इन बातों को सुनने के बाद वो आपको नंबर देने से कभी इनकार नहीं करेगी। सावधान, कभी किसी तीसरे से नंबर न ले और इस मुस्लिम लड़की की मैसेज करें, यानी आप किसी तीसरे आदमी से नहीं लेना, डायरेक्ट उसी मुस्लिम लड़की से आप नंबर लो। जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिले तो उसकी तारीफ करना न भूले और हो सके तो उसे बताएं कि मुझे आपका पहना हुआ पसंद है, यानी आपका बुर्खा मुझे बहुत पसंद है और आप हिजाब में बहुत कमाल लगती है और मेरी कल्पना से भी ज्यादा, यानी मेरी सोच से भी ज्यादा आप बहुत खूबसूरत लगती है, आप हिजाब में बुर्खे में बहुत खूबसूरत लगती, बोल के आप उसकी और तारीफ करो। जब भी आप किसी मुसलमान से फोन या चैट पर बात करने की कोशिश करें तो हमेशा सावधान रहें, ऐसा समय चुने जो आपको अधिक से अधिक समय दे। मेरे अनुभव में रात के 9:30 के बाद का समय सबसे अधिक और बहुत अच्छा लाभदायक है, क्योंकि इस समय एक मुस्लिम परिवार में लोग नमाज और खाना खत्म करके अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। तो हमेशा 9:30 के बाद उस मुस्लिम लड़की से बात करने के लिए या फिर मैसेज करने के लिए ये टाइम चुन लो। जब भी बात करें और इस्लाम के बारे में जानना चाहें तो पहले इस लड़की से कह दें कि मैं अपने धर्म तारण, यानी मैं जो इस्लाम को अपनाना चाहता हूं, इस बात को सबसे छुपा के रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक मुस्लिम लड़की को एक मौलाना या उसके एक मुस्लिम से दोस्त से मिलवाया गया है, जिससे मुस्लिम लड़की रास्ते से हट गई और कुछ भी छू नहीं पाई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इसका अर्थ है लड़की की ओर से पहली शर्त यह है कि वो इस बात को किसी से
साझा न करे ताकि कोई तीसरा व्यक्ति इस लड़की को हिंदू धर्म में लाने में बाधा न बने, यानी आड़ न बने। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी बात करें तो उस मुस्लिम लड़की से ही इस्लाम के बारे में बात करना और उसको बोलना कि यह बात मैं छुपा के रखना चाहता हूं, तुम तीसरे आदमी को नहीं बताना, क्योंकि अगर तुम तीसरे आदमी को किसी मौलाना को बताएंगे तो फिर बात बिगड़ जाती है। अच्छा, उसके बाद हो सके तो इस लड़की से सबसे पहला सवाल उसके हिजाब के बारे में करना है, फिर 3 तलाक। देखो, अब यहां तक सुनने के बाद 7वीं चीज ये है, जब भी बात करे और इस्लाम के बारे में जानना चाहे तो पहले इस लड़की से कह दे कि मैं अपने इस्लाम के बारे में क्या है छुपाना चाहता हूं, बात किसी को नहीं बताना। अब उसके बाद हो सके तो उस लड़की से सबसे पहले सवाल उसके हिजाब के, उसके पर्दे के बारे में करना, फिर 3 तलाक के बारे में, फिर बहु विवाह मतलब जो एक से ज्यादा शादियां हैं उसके बारे में सवाल करना, और फिर धीरे धीरे उन्हें ये एहसास दिलाना कि आप जीन्स और टॉप क्यों नहीं पहन सकते। देखो, फिर यहां से क्या करना है आपको, अब उसके इस्लाम की तारीफ करे, फिर उसके बाद उसे सवाल करना है, क्या तुम बुर्खा क्यों पहनते, तुम्हारे पास 3 तलाक का सिस्टम क्यों है, तुम्हारे पास ज्यादा बच्चे जन्ने का सिस्टम क्यों है, तुम्हारे पास एक से ज्यादा शादियां करने का सिस्टम क्यों है। उसके बाद बोलना कि तुम जीन्स और टॉप क्यों नहीं पहनते। इस तरह उसको क्या है फिर फंसाने की कोशिश करना। आप अपने पति की तलवार के नीचे क्यों रहती है जबकि वो आपको कभी भी 3 तलाक दे सकता है। क्या आपको डर नहीं है कि आपका पति अचानक दूसरी या तीसरी पत्नी ले लेगा। आपके घर में इतने बच्चे क्यों हैं, क्या इस्लाम में औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। ऐसे बात पूछो और फिर धीरे धीरे हिंदू धर्म के गुणों की उसके सामने बात लेकर आओ। अब ये पूरे इस्लाम के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियां उसके दिल में डालो, फिर उसके बाद हिंदू धर्म के बारे में कुछ अच्छी बातें रखो और उसे हिंदू धर्म के बारे में अच्छी जानकारी होने लगेगी। लड़की को ये जताते रहें कि आप उसे पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए बीच में ये कहा जाना चाहिए कि काश मेरी पत्नी आप ही की तरह सुंदर और वैभवशाली हो। तुम मुसलमानों के पास बहुत संस्कृति है, मैं चाहता हूं क्या मुझे ऐसी पत्नी मिल सकती है। देखिए, अब ये पूरे डायलॉग्स है। एक मुस्लिम लड़की के सामने एक हिंदू लड़का आएगा, ये सब बातें बोलेगा कि काश कि मुझे आप जैसी लड़की बीवी बन जाती तो अच्छा था, क्या मुझे ऐसी बीवी मिल सकती है। इस तरह उसको क्या है फंसाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद लड़की से अपने प्यार का इजहार करने का अच्छा मौका तलाशें और उसे बताएं कि आप पर कोई दबाव नहीं है, शायद मुझे तुमसे इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी, अब अगर तुम मुझे पसंद करने लगे तो ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं है। मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। देखिए, ये पूरे वो फिल्मी डायलॉग्स पूरे जो भी है लड़कियों को फंसाने की, ये पूरे ट्रेनिंग दी जा रही। फिर उसके बाद अगर लड़की जवाब नहीं देती है, यानी एक तो प्यार का इजहार कर देना है, उसके बाद अगर लड़की जवाब नहीं देती तो उस पर दबाव न डाले, बल्कि उसे ये महसूस होने दे कि आप उसके प्यार में पड़ रहे हैं और सबसे बात करना बंद कर दे, ताकि उसे ये एहसास होने लगे कि आप सच में उससे प्यार करते हैं। बहुत जल्द वो लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार करेगी। और अगर लड़की भी आपसे अपना प्यार का इजहार करती है तो लड़की से पहली शर्त रखने को कहें, धीरे धीरे उसे किस करें और बहुत जल्दी शारीरिक संपर्क बनाएं। इतनी जल्दी मत करो कि वो सोचती हैं कि तुम केवल उसके शरीर को पाने के लिए उससे बात कर रहे हो, और बहुत अधिक समय भी बर्बाद मत करो। हिंदू लड़के जब शारीरिक संबंध बनाने में सफल होते हैं तो उसे हिंदू बनाने में 90% सफल होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन महिलाओं में लड़के शारीरिक संबंध नहीं बना पाते, वहां लड़की के परिवार वाले लड़की को जीने और मरने की मौका देकर लड़के से दूर रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़की गर्भवती होने के बारे में अधिक ध्यान देने लगती है और वो अपने प्रेमी को अपने परिवार से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगती है, क्योंकि
ایسے میں انہیں ڈر ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پریوار کے سامنے اپنے شاریرک سمبند یا پریگنینسی کی بات کی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے پاس اپنے پریوار کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ایک پریمی چنتی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ کسی مسلم لڑکی کو جانتے ہیں اور آپ اسے گھر واپس ہندو دھرم میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری 15 دن کی ٹریننگ لے سکتے ہیں، جس میں اس لڑکی سے کیسے بات کرے، کب بات کرے، کس بارے میں بات کرے، یہ تمام چیزیں آپ کو سکھائی جائے گی اور آپ کو قانونی اور بھوتک سہایتا بھی پردان کی جائے گی اور آپ کو گھر بسانے کے لیے 5 لاکھ کی رقم بھی دی جائے گی۔ آج کے یگ میں اس سے بڑے دھرم کی کوئی پوجا نہیں ہے، اس لیے آپ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر یہ سب ٹریننگ ہمارے پاس لے سکتے ہیں۔ یہ ہے میسج، تو آپ سمجھے ہوں گے۔ اب ایسی کوشش ہو رہی ہے اور یہ باتیں بلکہ بڑے بڑے پروگرامز میں بھی ہو رہے ہیں، ویڈیوز بنا کر بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، خاص طور سے یو پی، ایم پی اور بہار جیسے علاقوں میں جو کہ غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں اور جو لوگ دین سے دور، دین کے علم سے دور رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، بلکہ صرف یو پی ایم پی ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے۔ وہاں پر زیادہ ہے، یہاں تھوڑا کم ہے، لیکن ہر جگہ ہے۔ اور ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی اگر دیکھیں گے تو ایسے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ہر جگہ کیا ہے، مسلم لڑکیوں کو ایک پوری کوشش کے ساتھ، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کیا ہے، اسلام سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں پریکٹیکل چیزیں آج آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ میسج سنا اور یہ میسج جب سے میں نے پڑھا، بہت بے چینی سے محسوس ہوئی کہ بھائی اصل میں یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ آج مسلمان اکثریت ایسے زندگی گزار رہے کہ بھائی مجھے کسی سے کیا لینا دینا، اسلام کے بارے میں مجھے کیا فکر ہے، کوئی کسی کے بارے میں فکر نہیں، کس کی بچی کہاں بھاگ رہی، کون مسجدوں سے دور جا رہے، کہاں مسجدیں ویران ہو رہی ہے، کہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، کیا ہو رہا، ہم کو اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اچھا ہوں، میں کماتا ہوں، میں کھاتا ہوں، عورتوں میں کیا ہے، ہمارے کو اچھی سی پڑھائی مل رہی ہے، ہم اپنے گھر میں 3 ٹائم کھا رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے سسرال، ہمارے گھر والے، ہم کو یہی فکر ہے۔ ہم کو نہ اسلام کے بارے میں فکر ہے، نہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہماری اپنی زندگیوں میں مست ہے۔ جب وہ پریشانی، وہ تکلیف ہمارے گھر تک پہنچے گی تب ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے بازو میں آگ لگی ہے تب بھی ہمارے گھر کے تعلق سے ہم کو فکر نہیں ہوتا۔ ارے بازو والے کا گھر جل رہا نا، میرا تھوڑی جل رہا۔ اس طرح کی ہم لاپرواہی کی زندگیاں گزار رہے۔ جب بازو والے کے گھر جلے گی تو وہ آگ آپ کے گھر کو بھی لگے گی۔ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، کچھ محنت کرنا ہے، کچھ فکر کرنا ہے ہم سب کو، ورنہ صرف میری زندگی، میری مرضی، میری کمائی، میرا دولت، یہ بہت خطرناک ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت مشکل ہوگا پھر۔ تو یاد رکھو۔ تو اب آج کے اس عنوان میں جو آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اہم 3 چیزیں۔ ایک تو ایسے حالات میں ہر مسلم لڑکی کو کیا کرنا ہے، اصل ہر مسلم نوجوان لڑکی کو، ہر مسلمان عورت کا ذمہ داری کیا ہے، یہ پہلے میں بتاؤں گا، اور ان لوگوں کے جو اس میسج میں جو اعتراض تھے وہ اعتراضات کے جواب دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اس مسلمان لڑکی کی سہیلیوں کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان لڑکی کے بھائی کی ذمہ داری کیا ہے، قوم کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی مختصر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بڑا اہم عنوان ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے جہاں تک میں نے سوچا کہ ایسے حالات میں جو مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہو رہے، بلکہ ہر جگہ یہ واقعات ہم دیکھ رہے، کئی مسلمان بچیاں ہماری اسلام چھوڑ چکی ہے، یہ محبت کی چکر میں، پیار کی چکر میں کیا ہے، اسلام چھوڑ کے پھر ان کے دھرم کو قبول بھی کر رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں 3 چیزیں سب سے اہم ہیں، یاد رکھو 3 چیزیں۔ اگر یہ 3 باتوں کا علم ہر مسلمان لڑکی کو اور لڑکے کو ہو جائے، اور میری تو یہ گزارش ہے کہ ہر مسلمان ماں باپ
اور لفظ مسلمان جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہر مسلمان اگر یہ کوشش کرے کہ ہمارے ہر مسلمان بھائی بہن کو، لڑکی ہو لڑکا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ 3 چیزوں کا اگر علم حاصل کر لے تو بس کافی ہے انشاءاللہ۔ کوئی مسلم لڑکی کسی کے بھی جھانسے میں، کسی کے بھی پلاننگ میں نہیں پھنس سکتی ہے۔ کوئی کتنا بھی پھنسانے کی کوشش کرے نہیں پھنس سکتی ہے، مر جائے گی، کٹ جائے گی، لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتی اگر اسے یہ بنیادی 3 باتوں کا علم ہو جائے۔ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ میں جو دعوت دی تھی، انہی 3 باتوں کی دعوت دی تھی۔ وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ نماز، روزہ، پردہ، یہ سب چیزیں مدینہ میں فرض ہوئے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی 13 سال کی اگر ہم زندگی دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وحی سب سے پہلے اتری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو دعوت دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے یہی دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو، بات سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ جتنے بھی لوگوں کی تم پوجا کر رہے ہیں یہ سب شرک ہے، شرک چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ توحید کی دعوت۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ دوسری دعوت تھی۔ اور تیسری دعوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جیسا ہم پیدا ہوئے اسی طرح ہم کو ایک دن مرنا ہے، جیسے ہم سو جاتے ہیں ایک دن ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے، پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ہم سب کو ہمارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہی 3 باتوں کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو دیے۔ یہ دعوت جو مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر زیادہ زور دیے، وہی دعوت، وہی علم آج ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ اس کا ایسا گہرا علم ہو کہ اصل میں ہے کیا توحید، رسالت ہے کیا، آخرت ہے کیا، یہ 3 چیزوں کا علم، توحید، رسالت، آخرت۔ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں، اللہ کے بارے میں علم، نبی کے بارے میں علم، اور آخرت کے بارے میں علم، ایسا علم جو یقین کے ساتھ ہو، تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کسی اور بات کو، اس کو سمجھانے کی، اس کو پکڑنے کی، جیسا کہ آج ویڈیوز میں دیکھ رہے، کچھ دن پہلے بھی ایک مسلمان باپ مسلم لڑکی کو پولیس اسٹیشن میں جا کے غیر مسلم لڑکے سے نکاح کر رہی، تو باپ بوڑھا جا کے اس کے ہاتھ پکڑ کے رو رہا تھا، بیٹا ایسا مت کر، بیٹا یہ غلط ہے، بیٹا تو سمجھ بات کو۔ وہ رو رہا تھا، لیکن اس نوجوان لڑکی پر اس کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ مسلمان نوجوان آج جہاں بھی ایسے واقعات دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ان کو پکڑنے کی، ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ، الگ سے ان کو کوئی بھی چیز بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، ان 3 باتوں کا علم حاصل کر لو، گہرا علم حاصل کر لو۔ اس میں آج میں بنیادی طور پر کچھ باتوں کو، مطلب سرسری طور پر کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلا، توحید کا علم، اللہ کے بارے میں ہر بچی کو علم ہو جائے، اللہ کے بارے میں توحید کا علم۔ کیسے؟ دیکھیے، توحید کا مطلب ہے رب کو ایک ماننا، رب کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں ایک ماننا، یعنی اس پوری کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ یہ چیز، اس کا علم اس کو سب سے پہلے سمجھانا ہے۔ یاد رکھو، اگر اس ایک بات کے بارے میں اگر گہرائی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں بہت ٹائم لگ جاتا، لیکن میں یہاں تو مختصر باتیں سمجھا رہا ہوں۔ آپ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنی مسجدوں کے اماموں سے جو علم والے ہیں ان سے اور گہرا علم حاصل کیجئے، معلوم کیجئے توحید کا علم۔ جیسا کہ دیکھیے، آج اکثر جو پڑھے لکھے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں شک میں پڑے ہوئے ہیں، آخر میں اللہ ہے کیا؟ کئی مسلمان آج اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں، مرتد ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھئی، یہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم کو شک ہے، نہیں معلوم، ایتھسٹ بن رہے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں، کوئی کریٹر نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب کریشن ہے تو اس کا مطلب کریٹر بھی ہے۔ ایک چیز ہے تو اس کو بنانے والا بھی ہے، ایک موبائل ہے تو اس کو بنانے والا ہے۔
اسی طرح ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، ایک کائنات ہے، تو اس کا بنانے والا بھی. اور آج سائنس 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 بول کر نہیں، سائنس تو یہ نہیں بول رہی نا. کیوں نہیں بولی بھائی؟ سائنس کے پاس اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے. سائنس ہے کیا چیز سمجھنے کی کوشش کرو. جو چیزیں نظر آتی، جو چیزیں ہیں، جو چیزیں دکھتی ہے، ان کے بارے میں علم بتانا، ان کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ سائنس ہے. لیکن جس کے پاس وہ چیز ڈھونڈنے کی طاقت نہیں ہے، آج تک کوئی آلات ہی ایسے پیدا نہیں ہوئے اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کے، تو سائنس کہاں سے معلوم کریں گے؟ بلکہ آج ہم کئی سٹارز کے بارے میں، آج سائنس کیا کرتی ہے، ارے 2015 میں ایک ناسا کے ذریعے سے ایک نئے ستارے کا وجود کہاں ہے معلوم ہوا. پھر 2020 میں ایک ستارے کے بارے میں معلوم ہوا. آج تک آسمان میں کتنے ستارے ہیں یہ سائنس نہیں بتا سکی، گن نہیں سکی آج تک. ہر سال جیسے جیسے ان کے پاس آلات بڑھتے ہیں، ویسے ویسے ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم کر رہے صرف آج تک. تو وہ اللہ کے بارے میں کیسے بولیں گے، کیسے معلوم کریں گے؟ یاد رکھو. تو کریشن ہے کا مطلب کریٹر ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی یہ موبائل ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ موبائل بس میں ایسے خالی دکان میں گیا تھا، ایک دن دیکھا، کچھ بھی نہیں دکھا، دوسرے دن گیا، پھر ٹھہرا، سوچنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے سو اسکرین آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیمرہ آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پاؤچ آ گیا، پھر آپس میں وہ سب مل گئے، آپس میں مل کے موبائل بن گئے. اس کے بعد میں لے کے جیب میں رکھا. ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں. کوئی بھی چیز، کپڑا لے لو، دیکھتے ہی دیکھتے یہاں سے ایک چیز آئی، وہاں سے ایک چیز آئی، اس کے بعد بن گئی. بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. کتاب ہے، پین ہے، کون سی بھی چیز دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود بن گئے. نہیں بول سکتے. کوئی بھی چیز جب خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بنی؟ پھر بھائی میں موبائل نکال کے زمین پہ ماروں، یہ ٹکڑے ٹکڑے بن جائے، پھر ایسے 10 موبائلوں کو میں ایک جگہ پھینک دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، کچھ دنوں کے بعد وہ سب مل کے خود بخود ایک اچھا موبائل بنیں گے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ پوری کائنات جو اتنے سسٹمیٹک سے چل رہی ہے، چاند اس کے وقت پر نکلتا ہے، سورج اس کے وقت پر نکلتا ہے، وقت پر کیا ہے غروب ہو رہا ہے، ہوائیں، بارشیں، یہ سب چیزیں جو ایک سسٹم سے چل رہے ہیں، بغیر چلانے والے کے چل رہے. کیسے چل رہی ہے؟ تھوڑی بھی عقل رکھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کائنات خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی، کوئی نہ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا. اور بلکہ سائنسدانوں کا باپ، جس کو بہت بڑا سائنسدان جس کو سمجھا جاتا ہے آئنسٹین، وہ خود کیا کہتا ہے؟ There is some power which is leading total universe. کوئی تو پاور ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا، کوئی تو پاور ہے بولا. وہ پاور کیا ہے؟ اسی کو ہم مسلمان اللہ بولتے ہیں. تو بغیر بنانے والے کے کائنات نہیں بنی، ہم بھی نہیں بنی. اور انسان سوچو میری ماں بہنوں، سوچنا، اللہ کے لیے غور کرنا کہ میں پیدا ہوا کیا میری مرضی سے پیدا ہوا؟ میں کچھ دنوں کے بعد مر جاتا ہوں کیا میری مرضی سے مر جاتا ہوں؟ تو نہ میں میری مرضی سے آیا، نہ میری مرضی سے جا رہا. تو پھر کس کی مرضی سے آیا؟ میں کس کی مرضی سے جا رہا؟ یہ جو جسم ہے، مرنے کے بعد یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، سب کچھ جیسے کہ ویسے رہیں گے، صرف ایک جان نکل جائے گی، روح چلے جائے گی. یہ روح کہاں جا رہی؟ پھر اس کا جواب ہے کسی سائنس کے پاس، سائنسدان کے پاس. یہ روح کہاں تھی پہلے، کہاں جاری؟ یہ روح کو پکڑ سکتا ہے؟ روح کو واپس لا سکتا ہے؟ کہاں جا رہا؟ پھر سوچو. بغیر چلانے والے کے خود بخود یہ چل رہا ہے سسٹم؟ نہیں. ایک سوال اگر ہر انسان اپنے آپ سے کر لینا کہ میں کہاں سے آیا اور میں کہاں جا رہا، اور یہ 60-70 سال کی زندگی جو میری مرضی سے نہیں ملی، یہ کیوں ملی؟ ان سوالوں کا جواب اگر آپ کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کوئی بنانے والا تھا، بھیجنے والا تھا، اسی نے بھیجا تو میں آیا، پھر جب وہ بلائے گا اس کے پاس جاؤں گا میں. یاد رکھو. اس لیے توحید، اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے. اچھا اللہ ہے ایک تو سمجھ میں آتا، کریٹر ہے سمجھ میں آ گیا. تو وہ کریٹر کون ہے، کتنے ہیں؟ اگر اس کے بارے میں ہم لوگ کوشش کریں گے، غور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. کون ہے وہ رب؟ کون ہے وہ کریٹر جو تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا؟ بس وہ ہے حقیقی معبود، اس کی عبادت کرو. توحید کا علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ جب رب کے بارے میں معلوم ہوگا میرا رب کون ہے، تو اس رب کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے دوسرے دین میں تم؟
آج ڈنگے کی چوٹ پر بڑے بڑے پروگراموں میں جا کے مسلم بہنیں بول رہی ہیں کہ میں اسلام کو چھوڑ دی، مجھے یہ دھرم پسند آ گیا، کیونکہ میرے اس دھرم میں جب تک آج تک میں جس کو مان رہی تھی اس میں یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ بھاگیشور دھام کا ایک بہت بڑا بابا نکلا، اس کے سامنے جا کے کتنے مسلم لڑکیاں اعلان کر کے وہ اسلام چھوڑنے کی بات کر رہی، کیوں؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، کس کی عبادت کرنا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اور جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا، اس ایک رب کی عبادت کرو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور بادل جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان مسخر ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا، عقل ہے ذرہ بھی، دماغ ہے ذرہ بھی، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ ہے بولنے کے لیے۔ آسمانوں زمینوں کے درمیان بادل کیسے ٹھہرے، ہواؤں کا رخ کون موڑ رہا، کیسا چل رہے، سوچو آپ۔ تو اللہ ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جو اکیلا ہے، جو ایک، وہ کون ہے؟ جو تمہیں اور ہمیں پوری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ اور اسی طرح اگر توحید کا علم حاصل کرنا ہے، یاد رکھو کسی بھی غیر مسلم کے، کسی بھی مذہب والے کے، اس کے دین میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اگر ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے کبھی نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو کون اصل میں حقیقی معبود، کون خدا، کون حقیقی خدا۔ ہمارے کو انہیں فائدہ ہوا یہاں جانے سے، انہیں خدا نہیں بن جاتا۔ یہاں جانے سے میری منت پوری ہو گئی، خدا نہیں بن جاتا۔ یہاں جانے سے میری بیماری شفا ہو گئی تو انہیں خدا نہیں بن جاتا۔ یاد رکھو خدا حقیقی کون، حقیقی معبود کون، میں صرف دلائل دوں گا۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، حقیقی معبود کون ہے معلوم ہو جائے گا۔ یہ چیزوں کی دلیل صرف قرآن سے میں آج دے رہا ہوں، لیکن ان کے اپنے مذہبی کتابوں میں بھی یہ 5 صفات ہے حقیقی معبود کے۔ تم جس کے سامنے جھک رہے، جن کی پوجا کر رہے، جن کی عبادت کر رہے، اے انسانوں تم جس کی عبادت کر رہے وہ حقیقی معبود ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں پہلے دیکھ لو۔ یہ 5 صفات اگر اس کے اندر ہے تو انہیں حقیقی معبود ہے، سمجھو اب اس کی عبادت کرو۔ اگر یہ 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے تو انہیں حقیقی معبود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہاں قرآن سے 5 دلائل، کون حقیقی معبود، کون حقیقی خدا، کون عبادت کے لائق، کون جو پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کو پیدا کرا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو پیدا ہوا انہیں رب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر انہیں پیدا ہونے والا رب ہو سکتا ہے تو پھر اس سے بہتر تو اس کے پیدا کرنے والے ہیں نا، اس کو پیدا کرنے والے اس سے بہتر، اس سے بڑے ہو گئے نا۔ اچھا، اور اگر انہیں پیدا ہوا تو انہیں پیدا ہونے سے پہلے پھر کون تھا؟ رب۔ تو رب وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہے رب۔ دوسری صفت کیا ہے؟ جو مرتا نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58۔ کسی بھی مذہب میں جانے سے پہلے میری بہن یاد رکھ لینا ایک مرتبہ، کسی بھی مذہب کو اچھا سمجھنے سے پہلے، کسی کو بھی اپنا معبود سمجھنے سے پہلے، اس کے سامنے جھکنے سے پہلے یاد رکھ لے دوسری صفت، وہ مرتا نہیں، مرنے والا خدا ہوتا نہیں، مرنے والا معبود ہوتا نہیں۔ کیوں؟ مرنا کمزوری ہے۔ اگر میں مر گیا تو پھر میرے بعد والوں کا کیا ہوگا؟ تو مرنے والا خدا کیسے ہوگا؟ جس کو موت آ جاتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ ہل سکتا، نہ بات کر سکتا، نہ دیکھ سکتا۔ تو خدا دینے والا خود اگر مر گیا تو پھر کون دے گا؟ چلانے والا کائنات کو اگر مر گیا تو چلائے گا کائنات کو کون؟ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت کیا ہے؟ جو دکھتا نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 103، دکھنے والا خدا نہیں ہوتا۔ اللہ دکھتا نہیں کبھی بھی، دکھتا تو پھر پوری یہ کائنات، یہ انسانوں کو بنانے کا مقصد ہی ختم۔ پھر اگر اللہ ہی دکھتا نظر آتا تو سب نیک بن جاتے، پھر تو یہاں آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ پھر
سمجھ رہے نا؟ تو یاد رکھو خدا وہ ہے، حقیقی معبود وہ ہے جو دکھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح چوتھا، اس جیسا کوئی نہیں. سورہ شورى آیت نمبر 11، اللہ ہے. اللہ کیسا ہے؟ اللہ ایسا ہے، نہیں بول سکتے. اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، نہیں بول سکتے. اللہ کی شکل ایسی ہے، نہیں بول سکتے. اللہ کے جیسا بھی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں. اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ پوری کائنات کو بنایا، یہ پوری کائنات کو اللہ جیسا بنایا ویسا بنانے والا کوئی نہیں. اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ کے جیسا سورج بنانے والا کوئی نہیں. اللہ کے جیسا چاند بنانے والا کوئی نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کے جیسا کوئی نہیں. سورہ شورى آیت نمبر 11. پانچویں چیز سورہ شورى آیت نمبر 193، اللہ انسانی شکل میں نہیں آتا. حقیقی خدا انسانی شکل میں نہیں آتا. تو یاد رکھو حقیقی معبود، میں خدا 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 لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ غیر مسلم بھائی بھی اچھی طرح سمجھ سکے اس بات کو آسانی کے لیے. اور یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، یاد رکھو. اختلافی مسئلہ ہے لیکن حرام چیز نہیں ہے. تو خدا حقیقی وہی ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا. دوسرا مرتا نہیں. تیسرا دکھتا نہیں. چوتھا اس کے جیسا کوئی نہیں. پانچواں وہ انسانی شکل میں نہیں آتا. تو یہ 5 صفت جس کے اندر ہے وہ حقیقی معبود ہے، تو وہ صرف اللہ ہے. یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ توحید کا علم اور بھی گہرا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ کون، پوری کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا ہے. وہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم. وہ پوری کائنات کو پیدا بھی کرا، چلا بھی رہا، پیدا بھی نہیں ہوا، مرتا بھی نہیں. اب دوسری چیز، نبی کے بارے میں علم حاصل کریں. نبی کے بارے میں جیسا کہ ہم کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس میں دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اس کے بارے میں سورہ فاتر آیت نمبر 24 میں ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا بنانے کا سسٹم کیا ہے. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ بنایا، اور جیسے ہی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام اور عورت حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی اولاد ہی ہے ہم سب اس دنیا میں ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1 نکالے تو اس میں معلوم ہوتا کہ ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی معبود ہم سب کو بنایا، پیدا کیا، ایک ماں باپ کے اولاد ہے. اب ہر قوم میں جیسے ہی انسانیت بڑی، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. اب ہم آئے اس دنیا میں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیا اچھا کام ہے کیا برا کام ہے، کون سے اچھے کام کرے تو جنت ملے گی، کون سے برے کام کرے تو جہنم میں جاتے. یہ ہر چیز حلال حرام کی تمیز، زندگی گزارنے کا طریقہ، نکاح کرنے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، اوڑھنے کا طریقہ، پاکی ناپاکی کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، ہر طریقہ بتانے کے لیے ایک نبی ہر زمانے میں آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. سورہ فاتر آیت نمبر 24 سے اس بات کی ہمیں دلیل مل گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت کے دن تک پوری انسانیت کے لیے نبی ہے. تو نبی کے بارے میں ہمیں علم ہو. حالانکہ آج نبی کے بارے میں لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، تو ہمیں ہر مسلمان لڑکی کو لڑکے کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے نبی ہے کون. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ معلوم کرو. اس میں سے میں آج مختصر ایک چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خاص طور سے آج عورتوں کو، لڑکیوں کو نبی کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، نبی کے تعلق سے غلط باتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو سب سے پہلے اس دنیا میں عورت کو زندہ رہنے کا حق دلائے. اس سے پہلے آج جو دھرم تبدیل کرنے کی، گھر واپس لانے کی بات کرنے والے عورت کو زندہ جلاتے تھے. ستی سہگمنم کے نام سے آج بھی کتابوں میں موجود ہے ان کی تاریخ. مرد مر جاتا، شوہر مر جاتا تو زندہ عورت کو بھی، اس کی بیوی کو بھی اس میں جلا دیتے تھے. عرب میں بھی اسی طرح زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے. ہر جگہ عورت کے اوپر ظلم ہوتا تھا. سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 نکال کر دیکھیں گے، یہ دلیل ہے. سب سے پہلے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمان عورت، اے مسلمان لڑکی، تو آج اسی نبی کے دین کو، اس نبی کے طریقے کو تو غلط سمجھ رہی ہے. حالانکہ اسی نبی نے تجھے زندہ رہنے کا حق دیا. اس سے پہلے یہ دنیا والے تجھے زندہ قتل کر دیتے تھے. بلکہ آج بھی یہ لوگ
جو دھرم تبدیلی کی بات کر رہے، گھر واپسی کی بات کر رہے، اگر معلوم ہوا کہ پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے زندہ قتل کر دے رہے، کھینچیوں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کے مار دے رہے۔ آج بھی ڈاکٹروں کو، حالانکہ حکومت کی طرف سے پابندی لگنے کے باوجود بھی ڈاکٹروں کو پیسے دے کے آج بھی زندہ مار دینے والے، آج لڑکیوں کو زندہ قتل کر دینے والے، کچرے کے ڈبے میں پھینک کے آ جانے والے عورت بچیوں کو آج یہ بول رہے کہ ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ لیکن ہمارا اسلام، ہمارے نبی تو وہ ہے جو زندہ رہنے کا حق دیا۔ اس سے پہلے عرب پھینک دیتے تھے، گاڑ دیتے تھے، ہمارے نبی کے آنے کے بعد یہ سسٹم ہی بند ہو گیا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح عورت کو جو دوسرا حق، مال میں حق، عورت آج اپنے نام پہ پراپرٹی خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، اور اسے پراپرٹی میں حصہ بھی ملے گا، باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا، شوہر مر گیا تو شوہر کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا۔ پراپرٹی میں حصہ سب سے پہلے اسلام دیا، کوئی مذہب نہیں دیا تھا، یاد رکھو، کوئی مذہب نہیں دیا تھا۔ آج بھی یہ لوگ شادی کر کے دے دیتے، جہیز میں ہی تیرے کو سب دے دیا، اور کیا ہے، باپ کی پراپرٹی میں حصہ بولتے، لیکن اسلام آج بھی یہ کہتا ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں عورت کو حصہ ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا، ووٹ ڈالنے کا حق دیا، بیعت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتی تھی عورتیں بھی، مرد نہیں، عورتیں بھی بیعت کرتی تھی۔ ووٹ ڈالنے کا حق آج کچھ دنوں پہلے تک، کچھ سال پہلے تک کئی ملکوں میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا، لیکن اسلام سب سے پہلے یہ حق دیا۔ پھر اسی طرح مذہبی عمل کا حق، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرے تو ثواب برابر مرد کو جتنا ملتا عورت کو بھی اتنا ملتا، یہ اسلام میں ہے۔ لیکن آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر عورت کو آنے نہیں دیتے، عورت کو آج بھی وہاں پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام وہ ہے جو تجھے بھی برابر ثواب ملے گا بولا۔ تو یاد رکھو، آج یہ لوگ بول رہے ہمارے مذہب میں آؤ، لیکن آج مسلمان لڑکیوں کو نہیں معلوم کہ ان کے نبی نے ان کو کیا کیا دیا تھا، اور آج بول رہے نا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے، اے بہن، اے میری مسلمان بہن سمجھ، 1450 سال پہلے تیرے نبی نے تجھے یہ حق دیا، پڑھنے کا حق۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم آج نعرے لگا رہے ہو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھانا بیٹی بچانا تو ہمارے نبی 1450 سال پہلے ہی سکھائے، الحمدللہ، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد عورت کو کیا کیا حق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بولے عورت کو یہ مقام دیے تو ماں بنی، تیرے قدموں کے نیچے تیرے بچے کو جنت ہے، بولے۔ عورت اگر بیٹی ہے، 2 بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، 2 بہنوں کی جو پرورش کرے گا، صحیح تربیت کرے گا، اس کو اچھی جگہ نکاح کر کے دے گا، وہ کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بنے گی باپ کے لیے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عزت، یہ مقام جو عورت کو ہمارے نبی نے دیا، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ بچیوں کی پرورش کرو تو پھر وہ جہنم سے آڑ بنے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عورت بیوی بنتی ہے تو کسی مرد کے اچھے یا برا ہونے کی گارنٹی اس کی عورت دے گی، عورت اس کی بیوی بولے گی کہ میرا شوہر اچھا تو وہ اچھا ہے، مرد کے اچھا برا ہونے کی گارنٹی عورت دے گی، بولے۔ تو عورت کو یہ مقام دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج اس نبی کا دین تجھے پسند نہیں ہے تو تو غیر مسلم کے کسی کے باتوں میں، کسی اسلام کے دشمن کے باتوں میں کیسے جا سکتی ہے، یاد رکھ۔ تیسرا علم، آخرت کا علم۔ تیسرا علم آخرت کے تعلق سے، قیامت کا دن ہوگا، ایک دن آئے گا، قیامت آئے گی، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، ہر مرنے والا اس کے لیے قیامت ہے۔ یہ 50 60 70 20 25 سال کی جو زندگی ہے یہ صرف ٹیسٹ ہے، یہ صرف ایگزام ہے۔ مر رہا ہے، کم از کم سوچ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، جائے گا اسی اللہ کے پاس جس اللہ نے تجھے بھیجا تھا۔ یہ اسلام بتاتا ہے طریقہ کہ اس اللہ سے ڈر کے زندگی گزار، ورنہ تیرے ایک ایک عمل کا تجھے کل قیامت کے دن بدلہ دینا ہوگا، اللہ سوال کرے گا، اس کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھاتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 66 اور 67 اگر نکال کر دیکھیں گے، اگر کسی کو شک ہے، اگر کسی کو شک ہے کہ قیامت آتی کی نہیں، مرنے کے بعد کہاں ہے جہنم کہاں ہے جنت، ارے یہ چند دن کی دنیا ہے بھائی، مزے لے لو، ناچو کھیلو کودو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، کہنے والو میری زندگی میری مرضی سمجھنے والو،
یاد رکھو سورہ مریم آیت نمبر 66 67 میں اللہ تعالیٰ سمجھایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم اسے اس سے پہلے پیدا کیا، ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا سمجھایا اللہ؟ تو سمجھ رہا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، حالانکہ تجھے اللہ اس وقت پیدا کرا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں تھی، بس فرسٹ ٹائم اسے بنانا پڑا، پہلی مرتبہ بنانا پڑا تو مشکل ہوتا، یا پھر وہ جب خراب ہوتا ہے تو اس کو بنانا مشکل ہوتا، پہلی مرتبہ بنانا بہت مشکل ہوتا۔ یہ موبائل کا بنانے والا پتہ نہیں کتنے سال سوچا ہوگا، کتنے سال محنت کرا ہوگا، تب جا کے یہ موبائل بنا۔ اگر آج یہ موبائل خراب ہوتا ہے تو 2-3 دن میں بن جاتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ بنایا، اللہ کو مشکل نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ میں مر گیا تو دوبارہ اللہ کو اٹھانا مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر عقلی دلیلوں سے بھی سمجھنا چاہتے ہو، یاد رکھو آج انسان کا بنایا ہوا چھوٹا سا چپ، چھوٹا سا میموری کارڈ موبائلوں میں ہے، آج ہمارے چھوٹا سا CCTV کیمرہ کیا کیا ہو رہا، گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا، ایک ایک حرکت ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ پوری کائنات کو بنانے والا رب کیا میری زندگی ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ سمجھنے کی بات ہے کہ کیسا اللہ پوچھتا ہوں گا، کیسا سوال کرتا ہوں گا۔ سوچ، تو انسان اتنا کمزور ہو کہ تو ریکارڈ کر رہا ویڈیو، تو اللہ کیوں نہیں ریکارڈ کر سکتا؟ اللہ کا علم کتنا زیادہ ہے، یاد رکھو اس چیز کو۔ پھر اسی طرح جس کو بھی یہ سوال آتا ہے جہنم کیسی ہے، کہاں ہے اتنی بڑی، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں سورہ بقرہ میں بولا نا، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اس کائنات میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر کئی ایسے سمندر ہے، جب سمندر پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے آگ نکلتی ہے، لاوا جس کو بولتے ہیں۔ جب لاوا نکلتا ہے تو ہزاروں کلومیٹر دور تک جاتا ہے، وہاں کے قریب کے جتنی چیزیں ہوتی ہے سب راکھ بن جاتی ہے، سب لوگ مر جاتے ہیں۔ پہاڑ جب پھٹتا ہے، پہاڑ کے اندر سے لاوا نکلتا ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ زمین کے اندر سے آگ، پانی کے اندر سے آگ نکلتی ہے، یہ تو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی نشانی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ جہنم کی آگ بنائے، جہنم میں جلائے، اس کے لیے یہ مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے اوپر کبھی شک آ سکتا ہے، کہاں ہے جنت، میری زندگی میری مرضی، خوشیاں یہیں پر ہے، ناچو گاؤ پھرو، سوچو جنت کے بارے میں شک، جنت میں کیسی نعمتیں ملیں گی، جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت کیسی ہے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں حدیثیں سننے کے بعد انسان شک میں آتا ہے۔ جنت میں موت نہیں، جنت میں بیماری نہیں، جنت میں پریشانی نہیں، جنت میں تکلیف نہیں، ہمیشہ کی زندگی، ہر چیز جو چاہے ہم وہاں پر حاصل کر سکتے، ہر چیز ملے گی۔ اللہ اتنی بڑی جنت کہاں دیا، کہاں رکھا ہوں گا؟ اگر تو سائنس کو ماننے والا ہے، سائنس کو پڑھنے والا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھ کے دیکھ اسی سائنس کو جو تیرے اپنے کمزور دماغ سے آج تک تو نے جو معلوم کیا۔ کیا معلوم کیا؟ یہ زمین جو ہم کو اتنی بڑی نظر آتی ہے، صرف اس زمین کے مقابلے میں جو نظر آنے والا سورج ہے کتنا بڑا ہے۔ اس ایک زمین کو، ایسی زمینوں کو ایک نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 1,00,000 نہیں، ایسے 13 لاکھ زمینوں کو ایک جگہ جمع کرے تو کتنا بڑا ہوتا؟ اتنا بڑا سورج ہے، بول رہی آج سائنس تحقیق کرنے کے بعد۔ 13 لاکھ زمینوں کو ایک جگہ جمع کرے تو کتنا بڑا بنتا ہے؟ اتنا بڑا ہمارا ایک سورج ہے، اور اس سورج سے بھی کئی لاکھ درجے بڑے بڑے اور بھی سٹارز ہے جو آسمان میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایسے کئی سورج، ایسے کئی سٹارز مل کر ایک گیلیکسی بنتی ہے، اور ایسے گیلیکسیز بھی ہزاروں کروڑوں کروڑوں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خالی ستاروں کو ہم گن نہیں سکتے کہ وہ کتنے زیادہ ہے، کتنے زیادہ ہے، کتنے ہزار ہے، کتنے کروڑ ہے۔ آج تک کوئی سائنسدان گن نہیں سکا خالی وہ کتنے بڑے ہیں، دور گن نہیں سکا۔ اتنے بڑے ستارے آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے، تو اللہ کو مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت ہمارے لیے دے دے؟ کیا مشکل ہے؟ اور یہ سب تو خالی ایک آسمان کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ایسی 7 آسمان ہیں۔ تو سوچو، تو ان باتوں سے آپ لوگوں کو اصل میں یہ سمجھانا چاہا کہ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو کہ اللہ اکیلا ہے۔ دوسرا، اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ بھیجا ہر زمانے میں، اور ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گئے۔
قیامت تک کے لیے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیسی زندگی گزارنا، یہ سب چیزیں بتا کے گئے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کے طریقے کو اپنانا ہے. تیسری چیز، آخرت کا دن ایک ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا. اچھا کام کرے تو جنت، برا کام کرے تو جہنم. جب یہ تین چیزیں کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو اگر یاد ہو جائے، وہ اس ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی مورتی، پتھر، کسی مردے کے سامنے جھک سکتا ہے؟ ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو پسند کر سکتا ہے؟ آخرت کی فکر ذہن سے نکال کر میری زندگی میری مرضی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. تو یہ تین چیزیں سکھا دو، انشاءاللہ جب یہ دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی وہ گمراہ نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر کچھ سوالوں کے جواب بھی دے دوں میں. یہاں پر یاد رکھو ایک چیز ہے، اس سے پہلے کہ میں سوالوں کے جواب دے دوں، کچھ ایک شک بھی آ سکتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ سب چیزیں تو سمجھ میں آئی، لیکن اتنا زیادہ مشکل کیوں یہ دین کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے؟ یاد رکھو اس کا بھی سمپل سا جواب ہے. جس چیز میں اگر کنڈیشنز نہ ہو، حدود نہ ہو، وہ چیز چل نہیں سکتی. کچھ پابندیاں نہ ہو، وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اگر آپ ایک سکول چلا رہے، اس کی ٹائمنگ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، کام کرنے والے ٹیچرز کے لیے الگ رولز ہیں، پڑھنے والے بچوں کے لیے الگ رولز ہیں. ہر چیز کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. نہیں میری مرضی، کبھی بھی آتا ہوں کبھی بھی چلے جاتا ہوں، وہ سکول نہیں چل سکتا. وہ کمپنی نہیں چل سکتی کہ میری مرضی، رات کو آتا ہوں، دن کو آتا ہوں، میری مرضی سے چلے آتا ہوں، جب بولے تب کھا لیتا ہوں، جب بولے جب سو جاتا ہوں. چلتا نہیں چلتا. اس لیے وہاں پر کچھ حدود ہے، کچھ رولز ہے. تجھے فلاں ٹائم دیا جا رہا، اسی ٹائم میں تجھے کھانا ہوگا، اسی ٹائم کو تجھے آنا ہوگا، اسی ٹائم کو پھر واپس جانا ہوگا، اتنے گھنٹے تجھے کام کرنا ہوگا. اگر پسند ہے تو کر سکتا، نہیں تو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جنت میں جانا ہے تو اسلام کے یہ کچھ حدود ہے. اسلام تمہاری آزادی نہیں چھینتا، تمہارے خوشیاں نہیں چھینتا. خوشیاں ہے انسان کے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ خود وہ چیزیں، وہ خواہشات انسان کے دل میں رکھا، اور وہ خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حلال طریقہ بھی بتایا. تو حلال طریقے سے یہ کنڈیشنز ہے، ان حدود کو فالو کرتے ہوئے حلال طریقے سے تو اپنے خواہشات کو پوری کر سکتا. بس حرام چیزوں سے بچ جا. اللہ کو معلوم ہے شراب پینے سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حرام بولا. سود کھانے سے انسان کا نقصان ہے، حرام بولا. زنا کرنے سے انسان کا نقصان ہے، اس لیے حرام بولا. یعنی ہمارے لیے جو چیزیں اچھی نہیں ہیں، نقصان دہ ہے، انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام بولا اور حلال طریقہ بھی بتایا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اب جو میسج میں پہلے پڑھا تھا اس میں چند سوالات تھے جو ایک مسلم لڑکی کو کوئی غیر مسلم آ کے اس کو شک میں ڈال سکتا ہے. ان سوالوں کے انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. یاد رکھو پہلی چیز کیا ہے؟ پردہ. یہ کیا ہے؟ آج ویڈیو میں بول رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ 40-50 ڈگری کے گرمی میں بھی تمہیں برقع پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ آ جاؤ تم گھر واپس کر کے آ جاؤ، تمہارے اوپر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ 40-50 ڈگری کے گرمی میں تم برقع پہن کے زندگی گزارنے کی کوئی کوشش، کوئی دباؤ تمہارے اوپر نہیں ہوگا. آ جاؤ بول رہے. ہاں پردہ کیوں؟ اب مسلمان لڑکی کے پاس آ کے کوئی بول رہا کیا تم جینس نہیں پہن سکتی؟ کیا تم ٹاپ نہیں پہن سکتی؟ اب یہ سوال کرنا ہے، اس کو یہ محسوس دلانا ہے کہ ہاں بھائی میں برقع پہن کے، میری امی بابا، میرا اسلام، میرا دین میرے اوپر بہت ظلم کر رہا، میرے ساتھیاں، میرے سہیلیاں کتنا اچھا گھوم رہے. نہیں، اگر مسلمان لڑکی کو اس چیز کا علم ہو، کون سی چیز؟ سورہ احزاب آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما.
اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائے جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ برقع کیوں؟ تجھے گرمی میں تکلیف دینے کے لیے نہیں، یہ برقع اس لیے کہ تو پہچانی جائے کہ تو ایک پاک عورت ہے، تو عزت والی عورت ہے، تو ایمان والی عورت ہے، اور تجھے کوئی نہ چھیڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج جتنی عورتیں ستائی جاتی، جتنی عورتیں چھیڑی جاتی، جتنی عورتوں کے اوپر ایسڈ پھینکا جاتا، جتنی عورتوں کے اوپر ریپ کیا جاتا، آپ دیکھیں گے اس میں مسلمان عورتیں نہ کے برابر نظر آتی، نہیں ہے مسلمان عورت۔ اگر ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی بے پردہ گھومی ہوں گی، تبھی تو دکھا ہوگا، تبھی تو اس کے پیچھے کوئی پڑا ہوگا۔ دوسری طرف آپ اسلامی کنٹریز اگر دیکھیں گے، سعودی عرب، جہاں پر آپ کو ریپ کے کیسز نہ کے برابر ملیں گے، کیوں؟ وہاں پر وہ پردہ کرتی ہے۔ تو جب عورت پردہ کرتی ہے، اپنے جسم کو چھپاتی ہے، تو اس کی طرف کون مائل ہوگا؟ اس کے تعلق سے کون گندا خیال کون سوچے گا کہ میں اس کے پیچھے پڑوں، اس کو اپنا لوں، اس کو زبردستی کروں؟ کون سوچے گا؟ نہیں سوچتا۔ تو اس لیے پردہ کیوں؟ جب کوئی بولے گا نا کہ تو جینز پینٹ کیوں نہیں پہن سکتی، تو ٹاپ کیوں نہیں پہن سکتی، تو شارٹس کیوں نہیں پہن سکتی، تو بولنا اس لیے میں نہیں پہنوں گی کیونکہ میں کسی کا شکار ہونا نہیں چاہتی، میں بے عزت نہیں ہونا چاہتی، کوئی میرا ریپ کرے، کوئی مجھے بری نظر سے دیکھے، میں یہ نہیں چاہتی۔ میرا اسلام یہ برقعے کے ذریعے سے میری حفاظت کر رہا ہے۔ لوگوں کی نظریں اگر بلٹ ہے، گولیاں ہیں، تو بلٹ پروف میرا یہ برقع ہے۔ واللہ لوگوں کے بری نظروں سے، لوگوں کے بری نظروں کے تیروں سے بچانے کے لیے یہ مجھے بلٹ پروف گاڑی کی طرح میری حفاظت کرنے والا ہے یہ برقع۔ واللہ اس کو مثال دے کے سمجھانا، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے۔ پیسہ ہے، سونا ہے، کیا کرو گے؟ 10 روپے ہے جیب میں رکھ کے پھر سکتے، 100 روپے جیب میں رکھ کے پھر سکتے، 1 لاکھ روپے ہے جیب میں رکھ کے نہیں پھر سکتے۔ جتنا زیادہ سونا ہے اتنا زیادہ دکھاتے ہوئے نہیں پھر سکتے۔ قیمتی چیز لاک کر میں رکھتے ہیں، لاک کر کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام کی نظر میں عورت بہت قیمتی ہے، اس لیے اس کو چھپا کے رکھایا جاتا ہے، اس کو دکھاتے نہیں پھراتے۔ مثالیں دو تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک چاکلیٹ جو پیک ہو کے رہتا ہے، اس کو اگر کھول دے، اس کا کور اگر پھاڑ دے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، مچھر آ کے بیٹھتے ہیں۔ جب اسے چھپا کے رکھیں گے تبھی تو وہ کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت برقعے کے ذریعے سے چھپائی جاتی ہے تاکہ وہ گندے مکھیاں آ کے اوپر نہ بیٹھے، کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، اس لیے تو ہماری حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ باتیں اس کو بتاؤ۔ یہ جب وائرس آیا کورونا، اس وقت تو ہر آدمی اپنے آپ کو چھپا کے پھرا تھا۔ کیوں چھپایا تھا؟ وائرس سے بچنے کے لیے۔ یاد رکھو تم باہر نکلتے ہو تو آج ہر غیر مسلم عورت بھی آج اپنے ناک پہ، اپنے چہرے پہ اسکارف باندھ کے نکل رہی ہے۔ کیوں؟ دھول سے بچ سکے، وائرس سے بچ سکے، کچرے سے بچ سکے۔ تو تم تو صرف اس دنیا کے وائرس، گرمی، دھول، کچرا، مکھیوں سے بچنے کے لیے تم یہ چیزیں استعمال کر رہے ہو۔ ہم تو اس رب کے حکم سے، ان تمام چیزوں سے اور اس معاشرے کے گندی نظروں سے بچنے کے لیے، ان گندے خیالات کے، ان گندے کیڑوں، مچھروں، مکھیوں کے، ان گندے لوگوں سے بچنے کے لیے ہم یہ برقع پہن رہے ہیں۔ یہ جواب دے، یہ جواب دے، وہ پھر دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ پردہ کیوں؟ پردے کے اندر میری حیا ہے، پردے کے اندر میری عزت ہے، پردے میں ہی میری زندگی ہے، فخر ہے مجھے، خوشی ہے مجھے پردے میں۔ یہ جواب دے۔ پردہ اس لیے پہنایا جاتا، ورنہ جو بے پردہ گھومتی ہیں تو پھر آج انہی کو ستایا جا رہا، انہی کے اوپر ریپ کیسز ہو رہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح دوسری چیز جو اعتراض تھا، طلاق۔ تمہارے پاس طلاق 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 بول دیتے، تمہارے کو کبھی بھی اپنی زندگی سے دور کرا دے سکتے ہیں۔ آ جاؤ ہمارے گھر میں، گھر واپسی کر لو، تمہیں یہ طلاق طلاق بول کے کوئی نہیں چھوڑے گا، آ بول کے بلا رہے آج۔ اب جواب کیا دینا ہے؟ اب اس میں ایک تو غلطی ہماری ہے،
مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شوہر غصے میں آ گیا طلاق 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 بول دیا، جا تو کون کی میں کون کی۔ غلط ہے، ایسے طلاق نہیں ہوتا، یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ طلاق کا سسٹم غلط ہے۔ نہیں، اللہ جو طلاق کا صحیح طریقہ، اللہ کے رسول جو طلاق کا صحیح طریقہ بتائے وہ طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ دیکھو، جب انسان، اس کے عادات، اس کے اخلاق، اس کا طریقہ یہ سب الگ تھا، اس کے عادات یعنی شوہر بیوی کے سب الگ تھے، جب دونوں ایک جگہ جڑے، شادی کے ذریعے سے میاں بیوی بنے، ہو سکتا ہے اگر آپس میں نہیں بننے کی وجہ سے یا کسی کے برے اخلاق کی وجہ سے، کسی کے ظلم کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، تو اسلام دونوں کو طریقہ بتایا۔ جب تم ایک دروازے سے انٹر ہوئے، شادی کے ذریعے سے ملے، اگر نہیں جم رہا تو پھر دوسرا دروازہ بھی ہے، اس دروازے سے تم باہر بھی ہو سکتے۔ زندگی بھر روتے دھوتے مار کھاتے ظلم سہتے ہوئے زندگیاں مت گزارو۔ دونوں کے پاس بھی آپشنز ہے۔ جب مرد کو طلاق دینے کا حق دیا اسلام، تو عورت کو خلا لینے کا بھی حق دیا۔ یہ بات بیان نہیں کرتے لوگ، خالی اسلام کو اچھالنے کے لیے طلاق کی بات کرے، دیکھو عمر طلاق دے دے رہا، طلاق دے دے رہا۔ دیکھو ان کو، ان کے زندگیاں دیکھو، ہر ایک شراب کے نشے میں، ہر ایک کو رات کو شراب نہیں ہے تو نیند نہیں آتی۔ کبھی شرابی اگر ہمارے پاس سے گزرے، کبھی مارکیٹ میں، کبھی بس میں، اگر شراب پی کے کوئی ہمارے بازو میں ٹھہرا تو ہم ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے گھروں میں جو شراب کے نشے میں لطف ہر دن شراب پی کے گھروں میں آتی، ان کی بیویاں پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی ہوں گی، بہت افسوس ہوتا۔ تو تم شراب پی کے جاتے ہو، ان کے گھروں میں جا کے تم الٹیاں کر لیتے، شراب کے نشے میں مارتے، شراب کے نشے میں اس کو گھسیٹتے، شراب کے نشے میں اس کو گالیاں دیتے، شراب کے نشے میں اس کو ستاتے، جہیز کے لیے، اس کو پیسوں کے لیے ظلم کرتے۔ اتنا ظلم کرنے والے، حالانکہ ہمارے اسلام میں شراب حرام ہے، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ شراب پینے والے کم ہیں۔ اگر دیکھا جائے کسی مذہب میں اتنا کم شراب پینے والے نہیں ملیں گے جتنے نہ کے برابر ہے مسلمان شراب پینے والا۔ تم بولتے گھر واپس کرو، تم بولتے ہمارے گھر میں آ جاؤ، یہ ظلم سہنے کے لیے۔ تو میں اصل میں بول رہا تھا کہ اگر کوئی شراب پیا، ظلم کر رہا، مار رہا ہے، سب ستا رہا، تو پھر اس وقت عورت کو یہ بھی حق ہے کہ وہ خلا لے کے الگ بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام دونوں کو حق دیا۔ اب چلیے آتے ہیں طلاق کی طرف۔ اصل میں طلاق کیا ہے؟ دیکھیے، طلاق کا اتنا بہترین طریقہ ہے، اگر عورت بری ہے، عورت گندی ہے، عورت کے اخلاق اچھے نہیں، عورت کے ساتھ نہیں جم رہا، تو اس وقت پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ طلاق دے کے اس عورت کو دور کر دے، اپنی زندگی سے الگ کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ طلاق 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 بول دینے سے طلاق ہو جائے گی، نہیں۔ طلاق کا صحیح طریقہ مختصر، میرا کمپلیٹ لیکچر تو ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ دیکھیے، طلاق دینا ہے تو حیض کی حالت میں نہیں دینا، یہ پہلی کنڈیشن ہے، غصے میں دینے کی چیز نہیں ہے۔ عورت جو ہے کون سے حالت میں ہے یہ دیکھا جائے گا، کیا وہ حمل سے تو نہیں ہے، وہ حیض کی حالت میں تو نہیں ہے، یہ دیکھ کر وہ جب پاک ہوگی تبھی اس کو طلاق دینا ہے۔ اور طلاق دینا بھی ہے تو اس کو 1 بار دینا ہے۔ اگر کوئی غصے میں 3 بار بھی بولا، 3 نہیں 30 بار بھی اگر بول دیا طلاق 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 طلاق، تو اس کو ایک ہی مانا جائے گا، وہ ایک ہی طلاق ہے۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد عورت شوہر کے گھر میں رہے گی 3 مہینے۔ یہ اسلام میں جو صحیح طریقہ بتایا گیا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 نکال کر دیکھو۔ طلاق دے دیا شوہر، 1 بولا یا 3 بولا یا 30 بولا، لیکن طلاق بولنے کے بعد بھی شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، شوہر کے خرچے پہ کھائے گی پیے گی 3 مہینے تک، 3 حیض تک۔ اگر 3 مہینوں کے درمیان میں اگر میاں بیوی بات کر لیے، مل گئے، تو پھر وہ طلاق کینسل۔ تو یہ 3 مہینے ایک شوہر کے گھر میں رہنے کو کیوں بولا اللہ تعالیٰ؟ تو غصے میں طلاق دیا ہوگا، تیرے بچے ہوں گے، تیرے پراپرٹی کا مسئلہ ہوگا۔ 3 مہینے ایک ہی گھر میں رہنے سے شوہر کا بھی غصہ ختم ہو سکتا، بیوی کو بھی غصہ ختم ہو سکتا، ایک دوسرے کی غلطی معلوم ہو سکتی، تو پھر 3 مہینے ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے دونوں مل جا سکتے، وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ اب اس کے لیے پھر گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طلاق۔ ٹھیک ہے، اگر 3 مہینے نہیں ملے، 3 مہینے کے بعد طلاق 1 پڑ گئی، وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ دے کے چلے جائے گی۔ اب وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر لے سکتی ہے، اسلام میں اجازت ہے۔ نہیں، دوسرا نکاح نہیں کری، شوہر بھی یہاں پر 3 مہینے نہیں 6 مہینے کو اس کو سمجھ میں آیا، 1 سال کو سمجھ میں آیا، عقل آ گئی، انہیں بھی نکاح نہیں کری، انہیں بھی نکاح نہیں کرا، پھر چاہ رہے کہ نہیں بھائی پھر ہم لوگ دونوں مل کے رہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر نیا نکاح، نیا مہر
پھر دونوں مل کے شادی کر لو، پھر زندگی گزارو۔ اب زندگی گزارتے گزارتے کبھی پھر جھگڑے ہوئے تو پھر شوہر طلاق دیا، اب یہ دوسرا طلاق۔ اب دوسرے طلاق کے بعد بھی بیوی پھر 3 مہینے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ اگر دونوں مل گئے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، مہر کی ضرورت نہیں۔ لیکن 3 مہینے ہو گئے، اب 2 طلاق ہو گئے، دونوں الگ ہو گئے۔ پھر اگر کچھ دنوں کے بعد پھر سمجھ میں آیا نہیں بھائی اور دونوں مل کے رہنا ہمارے سے غلطی ہو گئی، پھر نیا نکاح، نیا مہر، پھر دونوں میاں بیوی بن کے رہ سکتے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جھگڑے ہوئے، پھر طلاق دیا، تو اب کتنے طلاق ہوئے؟ 3۔ اب ہوئے 3 طلاق۔ اس کو بولتے ہیں 3 طلاق۔ اسلام میں جو صحیح طلاق کا سسٹم ہے یہ اس طرح سے پروسیس گزرنے کے بعد 3 مرتبہ طلاق ہوا تو اب تیسری مرتبہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، پھر شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ عورت کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ اب یہاں پر ویڈیو میں ٹھہر کے بول رہے دیکھو تیرے کو 3 طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی، تیرے کو حلالہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح 3 مرتبہ تو طلاق دینے کے بعد اگر نکاح کرنا دل بول رہا پھر سے 4تھی مرتبہ، تو اب اللہ تعالیٰ یہ قانون رکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو پھر جو شریعت کا حلالہ ہے وہ یہ ہے تو خالی مذاق بنا کے رکھ دیا، اس طرح جب بولے جب طلاق دے رہا، جب بولے جب شادی کر لے رہا۔ اب ایسا نہیں چلے گا تیسری مرتبہ جب تک کہ تیری بیوی کسی اور سے نکاح نہ کر لے گی۔ پھر اگر اس کی زندگی میں کبھی مصیبت مشکل آ کے اس کا شوہر طلاق دے دیا تو پھر تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی۔ یہ ہے اصل میں شریعت کا حلالہ۔ اب ہمارے مسلمان خالص فتوے دے دیے، ان کے سب ہمارے اسلام کو بدنام کرنے والے ہمارے مسلمان بن گئے۔ ہوش سے میں آئے نے طلاق بول دیا، پھر ہوش میں آنے کے بعد مول صاحب کیسا کرنا، بیوی کو طلاق دے دیا نا، ٹھیک ہے 3 مرتبہ بول دیا، ہو گئی، تیری بیوی نہیں ہوتی۔ پھر کیسا کرنا مول صاحب، میرے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بات نہیں، تیری بیوی کو دوسری شادی کرا دے، 1 دن کے لیے کانٹریکٹ میرج کرا دے، 1 رات اگر تیری بیوی دوسرے کے پاس گزارنے کے بعد صبح کو انہیں طلاق دے دیے تو تیرے کو میں دوسرا نکاح کرا دے تم، بلکہ انہیں فتویٰ دے دیا۔ یہ بے شرم اس کی بیوی کو طلاق دے کے انہیں خود نزدیک رہ کے اس کے دوست کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملا تو وہ مول صاحب کے ساتھ شادی کرا کے دیتا، انہیں 1 رات گزار کے اس کو طلاق دیتے، اس کی بیوی کو اس کو واپس دے رہا ہے۔ حلالہ سینٹرز بنا کے رکھے مسلمان خود، اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی اسلام جیسے پاک دین میں ہم بدنام کر لیے اسلام کو، یاد رکھو۔ تو طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ ہر مسلمان لڑکی کو جب معلوم ہو تو انشاءاللہ اس سے بہتر طلاق کا سسٹم پوری دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اچھا، تیسرا اعتراض کیا تھا؟ 4 شادیوں کا مسئلہ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں ہے کہ اگر مرد چاہے تو 2 3 4 نکاح کر سکتا ہے۔ اب اس کو مذاق اڑایا، دیکھیے مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر کیا ہے، یہ فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے کسی مرد کو، نہیں تو 4 شادیاں کرنا اسلام نہیں بول رہا، نہیں کرے تو حرام ہوتا، گناہ ہوتا، نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری طرف دیکھیں گے تو آج مسلمان کر رہے بھی کون؟ 4 شادیاں کہاں ہو رہے، کون کر رہے؟ 1000 میں 1 ملتا ہوں گا، ڈھونڈے تو وہ بھی نہ کے برابر ہے۔ اب اس میں اور کیا ہے، یہاں پر اسلام میں جو 4 شادیوں کا سسٹم رکھا وہ اس لیے کہ اس میں عورتوں کا فائدہ ہے۔ اصل میں فائدہ اس لیے ہے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہر مرد کی 2 بیویاں 4 بیویاں ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر عورت کا 1 شوہر تو ہو۔ یہ ہے اصل میں 4 بیویوں کے سسٹم کے پیچھے اصل مقصد۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہر مرد کی 2 بیویاں کمپلسری نہیں ہے، لیکن جس عورت کا خلا ہو گیا، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی گزاری، اس عورت کا کیا ہو، اس کے لیے پھر آپشن یہ ہے کہ تم ایسے مرد سے نکاح کر لو جس کی آلریڈی بیوی ہے، تاکہ زندگی بھر تجھے اکیلی زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیونکہ کوئی کنوارا لڑکا تو اب وہ جو طلاق شدہ یا بیوہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے پھر اس کے لیے آپشن ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی جتنے صحابہ شہید ہوتے تھے فوراً ان کے دوسرے نکاح ہو جاتے تھے، نکاح کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں، آج بھی کوئی مشکل نہیں۔ یہ سسٹم اگر فالو کریں گے، جہاں نہ جہیز ہے، نہ لینا دینا ہے، نہ کوئی بیان بارات ہے، نہ کچھ بھی ہے، آسانی کے ساتھ بغیر خرچے کے اگر ہر بیوہ عورت، ہر مطلقہ عورت، ہر غریب عورت کو اگر وہ 2 3 4 بیوی بن جاتی کسی کی تو کیا مشکل ہے، عزت کی زندگی گزارے گی نا۔ لیکن یہ سسٹم جس مذہب میں نہیں ہے، اس مذہب میں اس عورت کو جو بیوہ ہے، جو مطلقہ ہے، بیچاری کام کر کے محنت کر کے وہاں یہاں اپنے پیٹ پالنے کے لیے اپنے بچوں کے خاطر دھکے کھاتے ہوئے پھرتی ہے، یا نہیں تو اس کے پاس ایک راستہ ملتا ہے زنا کرنے کا، زنا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے۔
ان کے پاس شادی نام کے لیے ایک ہے، افیئرس 4 نہیں 40 ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ فلاں ایکٹر فلاں ایکٹریسز اس کے ساتھ افیئر میں، اس کے ساتھ، بلکہ وہ لائیو شوز میں بھی بتاتے ہیں نا، ڈیٹ کرنا ہے، ڈیٹنگ کرنا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹنگ میں ہے، انہیں اس کے ساتھ ڈیٹ میں ہے، انہیں اس کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ، خالی نام بدل دیے اس کو، بس پورا کیا ہے؟ زنا۔ اس کے ساتھ جتنے دن چاہے زنا کرو، سمجھ میں نہیں آیا اس کو چھوڑ، اس کو پکڑ، اس کے ساتھ زنا کر، انہیں سمجھ میں نہیں آیا اس کو پکڑ۔ یہ سسٹم ہے۔ اس کے ساتھ بغیر شادی کے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوا، کیا سسٹم؟ یہ خاندانی سسٹم ہے، یہ طریقہ ہے، یہ عزت ہے، یہ بے عزتی نہیں ہے۔ کون سے بچے کو کون سے باپ کا نام دے گی تو؟ یہاں ہمارا دین یہ جو 4 شادیوں کا سسٹم بتایا، اس کا نسل بھی باقی رہے گا، اس کا خاندانی سسٹم بھی باقی رہے گا، وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گی عورت۔ اس لیے 4 شادیوں کا سسٹم ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جس کو بری چیز سمجھ کے پیش کیا جا رہا ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ تیسرا سوال کا جواب ہو گیا۔ چوتھا سوال کیا بول رہے اس میں میسج میں کیا تھا؟ تم زیادہ بچے پیدا کرتے، تمہارے کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی مشین بنا کے رکھے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ مشین نہیں ہوتی عورت۔ آج اگر دیکھا جائے تو کون سا ایسا گھرانہ ہے جہاں پر کوئی عورت کے اوپر زبردستی کرتا ہو کہ تو زیادہ بچے پیدا کر؟ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، زیادہ بچے پیدا کرنے پر ابھارا گیا، لیکن زبردستی نہیں کیا گیا۔ جہاں بچے ہوں گے وہاں پر ان کی تربیت بھی ہوگی، اچھی تربیت بھی ہوگی، اچھی تعلیم بھی ہوگی۔ اس کی طاقت ہے تبھی تو آپ زیادہ بچے پیدا کرو۔ یہ اسلام تربیت دیا، یہ اسلام طریقہ سکھایا۔ اور زیادہ بچے پیدا کرنے سے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ کیوں؟ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ اور دوسرا، آج چائنا میں آپ حالات دیکھیں گے، وہاں پر حکومت کی طرف سے باقاعدہ ان کو آفرز دیے جا رہے کہ تم زیادہ بچے پیدا کرو، کیونکہ یہاں پر بوڑھے زیادہ ہو گئے، بچے نہیں ہیں، کہ آج بچے پالنا مشکل ہو گیا، بلکہ لوگ ڈر کی وجہ سے بچے نہیں پیدا کر رہے۔ سب ایک ایک، ہم 2 ہمارے 2 پہلے تھا، اب ہم 2 ہمارا 1۔ وہ ایک بھی اگر کسی بیماری میں مر گیا تو ہم 2 ہمارا کوئی بھی نہیں، جاؤ اولڈ ایج ہوم میں پھینک دو یا خودکشی کر کے مر جاؤ، کون خدمت کرے گا پھر؟ یاد رکھو۔ اور اگر اسی طرح ہم جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کی زندگیاں دیکھیں گے تو وہ زیادہ بچوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایک ہے۔ امبیڈکر کی زندگی دیکھیں گے تو اس کے ماں باپ کے 14 بچے تھے، اس کا نمبر 14واں یا 7واں نمبر ہے۔ گاندھی کے بھی اگر دیکھیں گے تو اس کے ماں باپ کے 6 اولاد تھے، وہ بھی 4 نمبر یا 6ویں نمبر کا ہے۔ خود آج ہمارے پی ایم بھی 4 نمبر کے ہیں۔ اگر ہم 2 ہمارا 1 بولے تو پھر یہ لوگ بھی باہر نہیں آتے تھے۔ زیادہ بچے ہوں گے، دیش کے لیے خدمت کرنے کے لیے آرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی ملکوں میں لوگ نہیں رہنے کی وجہ سے آرمی دوسرے دیشوں سے خریدنا پڑ رہا، لاکھوں کروڑ روپے ڈال کے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا ہوئے تو زمین بچنے ہوئی، نہیں، آج پوری دنیا میں آدھی زمین بھی استعمال نہیں کرے ہم لوگ۔ تو زیادہ بچے پیدا کرنا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان بچوں کی تربیت بھی صحیح کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرے پھینک دیے، انہیں شرابی بن گیا، انہیں کبابی بن گیا، انہیں چور بن گیا، انہیں ڈاکو بن گیا۔ نہیں، اسلام یہ بھی سسٹم دیا کہ اچھے تربیت، جب اچھے آدمیوں کے اچھے بچے ہوں گے تو یہ دیش کے لیے فائدے مند ہوں گے، نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اتنی باتیں سمجھنے کے بعد دیکھیے، بہت عنوان بڑا ہے، لیکن انشاءاللہ مختصر میں اور کچھ باتیں بول کے انشاءاللہ یہیں پر روکنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک جو ان کے سوالات، جو ان کے اعتراض تھے، غلط فہمیاں تھیں، اس کے جوابات ہم سنیں۔ اب لڑکیوں کو میرا مشورہ، ہر نوجوان لڑکی کو، ایک تو وہ علم کے بارے میں بولا، وہ علم سیکھیے۔ کون کون سا؟ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں علم سیکھو۔ اس کے بعد میرا مشورہ یہ ہے، سب سے پہلے اس پر اب دلیل، حدیث نمبرز، یہ سب چیزیں الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ آپ اگر ان برے لوگوں سے، ان فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اگر ان اسلام کے دشمنوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، تو یہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ 10 کام ہے۔ کون سے؟ پہلے، نظر کی حفاظت کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ نظروں کو اگر آپ آوارہ چھوڑ دیں گے تبھی تو یہ فتنے جنم لیں گے۔ کوئی آ گیا، اس کا سٹائل اچھا ہے، اس کی بائک اچھی ہے، اس کا کپڑے اچھے ہیں، اس کے بال اچھے ہیں، اس کا موبائل اچھا ہے، آپ اس کو گھوریں گے، اس کو دیکھیں گے، تبھی تو یہ فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، نظروں کی حفاظت، سورہ نور آیت نمبر 30۔ دوسرا، اکیلی سفر نہ کرے۔ اسلام میں سخت منع کیا گیا اکیلی سفر، کالج کے نام پہ، آفس کے نام پہ آج بہت بری حالات ہے، بہت برے حالات ہے۔
راتوں میں کام کرنا، جاب کرنا فیشن بن گیا. کچھ دن پہلے اتنی تکلیف ہوئی مجھے. یہاں سے حیدرآباد جانے کا ایک کسی کام سے ایک درس کے لیے میں جا رہا تھا. بڑی تکلیف اس لیے ہوئی کہ ایک مسلمان نوجوان لڑکی جاب کر رہی ہوں. جب اس سے میں بات کر رہا ہوں، وہ اکیلی بیٹھی سیٹ پہ، کوئی اس کے ساتھ چھوڑنے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، اکیلی بس اسٹینڈ میں بیٹھی، پھر حیدرآباد کا سفر کر رہی. اس کے بازو والا سیٹ خالی تھا. اچانک کچھ دیر جانے کے بعد راستے میں پوری بس بھری ہوئی تھی، ایک سیٹ خالی تھی. کیونکہ آج بھی الحمدللہ برقعے والوں کو عزت کرتے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے کہ ہر غیر مسلم دشمن ہے مسلمانوں کا، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، صرف یہ 10% ہے جو اسلام کے دشمن ہے، ورنہ 90% غیر مسلم آج اچھے ہیں الحمدللہ. برقعے والی ہے بلکہ عزت کرے. اس کے سیٹ پہ کوئی نہیں بیٹھا، ایک بازو کی سیٹ خالی تھی، اس کے پیچھے کے سیٹ میں میں تھا، دیکھ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد نوجوان کچھ لڑکے چڑھتے ہیں غیر مسلم. اب وہ ایک سیٹ خالی ہے، وہ آ کے بولتے ہیں کہ یہاں سے تمہارا بیگ ہٹاؤ، ہم بیٹھیں گے. ایک غیرت والے کو برداشت نہیں ہوتا. پھر میں بولا کہ بھائی تو آ جا ادھر، میرے سیٹ پہ بیٹھ جا. پھر میں جا کے اس کے سیٹ پہ بیٹھ گیا، اس کے بازو میں جا کے بیٹھا. تو جب وہ اپنا چہرہ چھپا رہی، حالانکہ جب سے بس میں بیٹھی پورا کھول کے بیٹھی. وہ جتنے بھی نوجوان آئے، جتنے بھی بس میں غیر مرد تھے، وہ سب اس کے بھائی باپ بن چکے ہیں. یہ ہماری حالت. بڑی تکلیف ہی، برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس کو کچھ تو بھی بولنا ہے، آخر اتنی نوجوان لڑکی ہے، یہ چہرہ کھول کے ایسے بیٹھی کیوں؟ پوچھا میں اس سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حیدرآباد جا رہی. کیوں جا رہے ہیں؟ میں جاب کر رہی ہوں. اللہ اکبر. شادی ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. چھوڑنے کے لیے باپ نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں، بغیر شادی کے. کہاں رہتے؟ ہاسٹل میں رہتی. میں ہاسٹل میں رہ کے چند پیسے کمانے کے لیے ایک مسلمان لڑکی جاتی ہے. اور افسوس تو اس بات کا ہوا مجھے کہ تم، اب میں اس کا ایڈریس تو نہیں بولوں گا، تم کہاں کے رہنے والے، کیا تم پڑھے کچھ تو بھی اسلام کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ جب میں اسے سوال کرا، انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی تھی، وہ بول رہی تھی. پہلے تو میں اس کو اسلام کے بارے میں کچھ سوال کرا تو وہ جواب نہیں دے پائی. کیا تم کبھی کم از کم، آج تو یہ سوشل میڈیا اتنا عام ہے، کتنے ایسے مقرر ہیں جو آج سوشل میڈیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اسلام کے قریب آ رہے، کوئی ایک سپیکر کا نام بتا دے. کبھی تم نہیں، میں کبھی یوٹیوب پہ کبھی میں کسی کی بیان سنتیش نہیں. آج تک میں کبھی کسی مسلمان کا بیان نہیں سنی، تقریر نہیں سنی. مجھے کسی سپیکر کا نام نہیں معلوم. بول رہی وہ اسلام سے اتنی دور. اور جب اسے پوچھا گیا تو کچھ تو بھی پڑھی یا نہیں پڑھی قرآن؟ نہیں، قرآن پڑھی نا، میں سیکھی نا. کون سی جگہ پر؟ فلاں مسجد میں، فلاں جگہ پر. اللہ اکبر. تیرے ماں باپ، اس کے جماعت، اس کے عقیدے کے تعلق سے بھی جب میں معلوم کرا تو قرآن و سنت کو ماننے والے اس کے ماں باپ، وہ جس مسجد میں بچپن میں قرآن پڑھی، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے امام صاحب اس کو قرآن پڑھائے تھے، وہ بچی آج جوان ہو کے بولتی ہے کہ میں کسی بھی عالم کو نہیں جانتی، کسی بھی بیان کو نہیں جانتی، میرے کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. جاب کرنے کے لیے اکیلی سفر کر رہی. یاد رکھو. اب وہ رات کو کہاں جا رہی، دن کو کہاں جا رہی، اکیلی ہاسٹل میں بیٹھی، کس کے ساتھ پھر رہی، کس کے ساتھ گھوم رہی. ماں باپ کو کوئی فکر؟ اب ایسے آوارہ چھوڑ دیں گے، کسی کو آزادانہ طور پر چھوڑیں گے. اب یہ بچیاں بگڑیں گی نہیں تو کیا کریں گی؟ دل روتا ہے کبھی یہ بات سنتے ہوں. بے چین. یہ غیرت والا خاموش نہیں رہ سکتا. حیدرآباد جانے تک اس کو کوشش کر، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ اس کو کاش کچھ سمجھ دے دے، کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرا. باقی اللہ ہدایت دینے والا ہے. نظر کی حفاظت کرو. کوئی بھی غیر مسلم ہے یا کوئی بھی غیر محرم ہے، اسے دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. فضول چیزیں کسی کو گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد رکھو. پھر اسی طرح اکیلی سفر نہ کرے، سخت منع ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز، کسی سے بات نہ کرے، موبائل نمبر بھی کسی کو نہ دے. خاص طور سے آج کالج میں پڑھنے والے، میں ہزار بار بولا، بھیک مانگتے ہوئے بولے تو بولتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتے ہوئے بولے تو بولتا ہوں. میری بہنوں، خاص طور سے وہ لڑکیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہے، وہ مائیں، وہ باپ، وہ بھائی، ان لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے یاد رکھو، ایسی تعلیم جس تعلیم کی وجہ سے تمہاری بہن بیٹیوں کو بے حیا ہونا پڑ رہا، بے پردہ ہونا پڑ رہا ہے، اکیلی سفر کرنا پڑ رہا ہے، اکیلے گروپ ڈسکشنز کے نام سے غیر مسلموں سے، غیر محرموں سے باتیں کرنا پڑ رہا ہے. ایسے تعلیم سے بچو. چھوڑو ایسے تعلیم کو، لات مارو ایسے تعلیم کو جس تعلیم کی وجہ سے تمہاری عزتیں لوٹ رہی ہے، جس تعلیم کی وجہ سے تمہارے شرم و حیا ختم ہو رہی. اپنی حیا کو بیچ کر تعلیم حاصل مت کرو، اپنی عزت کو بیچ کر تعلیم مت حاصل کرو. یہ تعلیم، یہ ڈگری کے بارے میں کل خبر میں بھی نہ سوال ہوگا، نہ قیامت میں سوال ہوگا. یاد رکھو. بڑے فخر سے بول رہے، ہاؤ پڑھنا پڑتا، ہاؤ جاب ملنا پڑتا، ہاؤ ہمارے پیروں پہ ہم ٹھہرنا پڑتا. اس کے لیے کیا کرنا؟ بیٹھنا پڑتا بازو میں کسی کے ساتھ، چہرہ کھول کے ہاؤ بیٹھنا پڑتا، بات کرنا پڑتا، ایگزام لکھنا پڑتا. اتنی بے شرم، اتنی بے حیا، برقع اتار کے چلے آتی کالج میں.
اب انہیں دیکھیں گا نہیں, انہیں بات نہیں کریں گا, انہیں بازو میں نہیں بیٹھے, اور کیا ہوگا پھر یہاں سے؟ پھر اب تیری عزت نہیں جائے گی تو کیا جائے گی پھر؟ یاد رکھو اس چیز کو, بہت خطرناک گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب دونوں, ایک مرد ایک عورت نہیں ملتے مگر تیسرا اس کا شیطان ہوتا ہے, کدھر چلے گی حیا, کدھر چلے گی شرم؟ اس عورت کی تو چھوڑو, اس بھائی کی کدھر شرم حیا چلے گئی؟ اس ماں باپ کی شرم حیا کدھر چلے گئی؟ باہر نکلے تو برقع پہنا کے نکالتے, تمہاری بچی وہاں پر کالج میں بیٹھ کے برقع اتار کے گروپ ڈسکشن کے نام سے ایک غیر مسلم سے بیٹھ کے باتیں کر رہی, وہ اس کے بغل میں بیٹھ کے بات کر رہی, چہرہ کھول کے بیٹھی, شرم کدھر چلے گئی؟ سمجھ میں نہیں آتا. حیا کدھر چلے گئی؟ پھر سمجھ میں نہیں آتا. جاؤ نا, پھر اتنا پسند نہیں ہے, اگر وہی تعلیم تمہارے کو پسند ہے, وہی طریقہ پسند ہے, نام چینج کر لو, پھر اپنا مسلمانیت سے نکل کے کافر بن جاؤ, پھر کلمہ چھوڑ کے چلے جاؤ, پھر ان کے طریقے پہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے آتے. اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہیں ایسے کام کر کے تم؟ پھر اس کے بعد ایسے واقعات آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, پھر بعد میں رونا دھونا. کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ صحابہ صحابیات کو آئیڈیل مانو, آپ ایمان بچاؤ اپنی, حیا بچاؤ اپنی. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تعلیم کی جس تعلیم کے بارے میں آج فخر سے بول لے رہے. شادی ہونا, اس کے پیچھے ایم اے بی اے پی جی, یہ ہونا وہ ہونا. کیا جو یہ لوگ نہیں کرے ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا وہ لوگ زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ چوتھی چیز پردہ. پردے میں خاص طور سے پردے کی پوری باتیں بولا. چہرے کا پردہ یاد رکھو. بہت ساری مسلمان لڑکیاں یہ سمجھتی ہے کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے, لیکن یاد رکھو چہرہ مرکز ہے آپ کا. کوئی تمہارے پیر دیکھ کے تمہارے پیچھے پڑتا؟ شادی جب ہوتی لڑکی کے پیران دیکھ لے کہ ہاں بہت اچھے ہیں, ہم شادی کر لیتے, بولتے کوئی نہیں. خالی ہاتھان دیکھ لے کے کوئی شادی کر لیتا؟ نہیں. جب چہرہ کھلتا ہے, یہ مرکز ہے خوبصورتی کا, یہ کھینچنے والی چیز ہے تمہارے طرف. چہرہ کسی غیر مرد کو نہ بتائے, غیر محرم کو نہ بتائے. کوئی بھی کالج ہو, کوئی بھی ڈگری ہو, کوئی بھی بہت بڑا جاب ملنے والا ہو, لاکھوں روپے تمہارے کو آتے ہو, چہرہ کھول کے تم بیٹھ کے آفس میں جاب کر رہے, شرم حیا یہ سب چیزیں ختم کر کے تم پیسے حاصل کرو گے. تمہارا چہرہ دیکھ کے وہ خریب آ رہا, تمہارے کو حاصل کرنا چاہ رہا, تمہارے پیچھے یہ پلاننگ بنا رہا, تمہیں اسلام سے دور کرنا چاہ رہا, تمہاری عزت لوٹنا چاہ رہا. یہ سب چیزیں تمہارے چہرے کی وجہ سے. اس لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے, یاد رکھو. اور خاص طور سے اگر چہرے کا پردہ کرتی بھی ہے تو اس میں خاص طور سے ان تمام بہنوں کا میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ آنکھوں کو جو اٹریکٹ بنا کے, اس پہ جو میک اپ کر کے, اس کے بھویں بنا کے, اس پر کاجل لگا کے جب جاتی ہیں تو پورا جسم بھی چھپا ہو تو تمہاری آنکھیں اس کو کھینچیں گی تمہاری طرف. نہ کرے ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائل کرنے والی, مائل ہونے والی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی, خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. یاد رکھو. پھر اسی طرح پانچویں چیز, فرینڈس کے ساتھ پارٹی, پارک, آئس کریم, یہ تمام چیزیں کھانے کے لیے پھرنے کے لیے بول کے نہ جاؤ. اگر جانا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤ, جانے کی اجازت ہے. آپ کے بھائی بہنیں, ماں باپ, ان لوگوں کے ساتھ مل کے جاؤ. لیکن فرینڈس بول کے آپ گھومنے جائیں گے تو پھر وہیں سے فتنے شروع ہوں گے. پھر اس کے بعد کوئی اگر تمہارے پاس پیار, لو, اگر یہ بول کے آیا میں پیار کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں, میں لو کرتا ہوں آپ سے, تو سب سے بولو, سب سے پہلے بولو کہ یہ بات مجھ سے نہیں, سب سے پہلے میرے ابا کو بولو, میرے امی کو بولو. شادی کرنا ہے, وہ مسلمان ہو غیر مسلم کوئی بھی ہو, اگر میرے امی ابا کے پاس رشتہ لے کے جا, وہاں سے اگر آ گیا قبول ہے تو اوکے, کوئی بات نہیں, اگر پسند ہے تو. لیکن ڈائریکٹ تیرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا, یہ سب سے پہلے یاد رکھے. اور اس میں یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھے, یہ چھٹویں چیز ہے. اب ساتویں چیز یہ ہے کہ کوئی بھی اگر تمہارے پاس, یہ جو میں میسج پڑھا اس میں کیا تھا, میں مسلمان بنوں گا بول کے آ رہا, انہیں یہ بات کسی کو نہیں بتانا بول کے آ رہا, اس کو معلوم ہے کسی کو بتائے تو بات بگڑ جاتی. تو اگر تمہارے پاس کوئی بات یہ لے کے آیا کہ میں مسلمان بنوں گا, میں اسلام سیکھوں گا, مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے, تم سکھاؤ اسلام کیا ہے, تو اس کو سب سے پہلے بولو میں نہیں, مسجد کا راستہ یہ ہے, جا مسجد کا راستہ بتا دو, یا کسی عالم کے بارے میں بتا دو کہ یہ فلاں عالم ہے, ان کے پاس جا, انہوں سکھائیں گے, میں نہیں سکھاتا. کیوں؟ اسلام میں فاطمہ, عبداللہ فرینڈس نہیں ہو سکتے, غیر محرم مسلمان بھی ہو فرینڈس نہیں ہو سکتے. تو غیر مسلم ہے, تو میرا فرینڈ نہیں ہو سکتا. تجھے میں اسلام نہیں سکھا سکتی. اسلام سکھانے کے لیے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام سکھانے کے لیے ہماری مسجد کے دروازے کھلے ہیں, جا وہاں تجھے اسلام ملے گا, یہ بولنا. لیکن کبھی کسی کو اسلام سکھانے کے نام سے بات نہیں کرنا, یاد رکھو. اس کے بعد کبھی ہاتھ نہیں ملانا. ان کی پلاننگ تھی کہ غیر مسلم فرینڈس کے ساتھ مسلمان لڑکی کو بھی ہاتھ ملائے. ہاتھ ملانا, مسلمان کو بھی ہم ہاتھ نہیں ملاتے جو غیر محرم ہو, ہم تیرے سے کیسا ملائیں گے ہاتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ ملائے, اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیلا ٹھوک لے. اس لیے مسلمان ہاتھ کبھی کسی سے نہیں ملا سکتے, بلکہ ہمارے نبی جو دین
دیے بلکہ ہمارے نبی پریکٹیکل کر کے بھی بتائے. ہمارے نبی اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ کے بعد تو وہ ہمارے نبی سے ہے, اور اس کائنات میں سب سے زیادہ پاک اگر کوئی ہے تو وہ میرے نبی ہے, سب سے افضل کوئی ہے تو وہ میرے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کے پاس جب عورتیں جاتی تھی, اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتی ہوں, تب بھی ہمارے نبی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملائے. مرد ہے تو ہاتھ میں ہاتھ ملائے, عورت ہے تو دور رہ کے کلمہ پڑھائے. وہ نبی اتنا پاکیزہ دین دیا کہ میں غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا, ہاتھ نہیں ملا سکتا, تو آج کسی غیر مسلم کو میں ہاتھ ملاؤں؟ نہیں ہو سکتا ہے, یاد رکھو. پھر اسی طرح زنا کے قریب نہیں جانا کسی بھی حالت میں, بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ وہ میسج میں سنیں کیا پلاننگ تھی, عشق پیار محبت کے نام سے آؤ اسلام قبول کرتا ہوں بولو, اس کے دل میں شک ڈالو, پھر اس کے ساتھ دھیرے دھیرے کیا کرو, اس کے قریب جاؤ, اس کے ساتھ زنا کرو, اس کے ساتھ شاریرک سمبندھ. ہندی میں کیسا میسج لکھا, اللہ اکبر. کیوں؟ جب تم ایک مرتبہ زنا کر لو گے تو پھر وہ عورت اس کے ماں باپ کی نہیں ہوگی بلکہ وہ تمہاری ہو جائے گی. زنا کر لو گے تو پھر وہ 90% اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ ان کی پلاننگ ہے. آج ہم دیکھ رہے اتنے بے شرم ہو گئے ہمارے مسلمان عورتیں بھی, پورا ہونے کے بعد کورٹ میں جا کے, پولیس اسٹیشن میں جا کے, میڈیا کے سامنے روتے ہوئے, انہوں کب بلائے جب ہم گئے, وہ ہوٹل میں ملے, پارکوں میں ملے, اتنے دنوں کے بعد میرے کو چھوڑ کے انہیں بھاگ گیا, دوسری شادی کر لیا, اب روری کئی کو. بے شرم, یہ شرم پہلے اگر تجھے ہوتی, تیرا دین کیا تھا, تیرا طریقہ کیا تھا, تو کری کیا گا, اب رونے کا کیا فائدہ. یہ ان کی پلاننگ ہے, اس پلاننگ کو نہیں سمجھو گے تو زنا کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں؟ اگر حقیقت میں یہ جو لوگ ہیں نا, جو لوگ مجھے میسج کرتے یا پھر جن لوگوں کے واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آتے, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ہی یہ باتیں بول رہا ہوں کہ اگر نکاح کرنے کا اتنا ہی ارادہ ہے, اگر اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے, تو جا کے ماں سے بولو نا, باپ سے بولو نا کہ میری شادی جلدی کرا دے. غیر مسلم کے ساتھ زنا کرنے سے یا کسی غیر محرم سے زنا کرنے سے بہتر, وہ بے شرمی سے بہتر یہ بے شرم ہو کے, بے شرمی تو ہے نہیں اصل میں, تو جا کے کھل کے بول دینا کہ میری شادی جلدی کرا دے, حلال طریقے سے شادی کر لو, یہ بہتر ہے. تو بہرحال یہ تمہارے ہاتھ, تمہارا چہرہ, تمہارا جسم امانت ہے تمہارے شوہر کا, اس سے پہلے اس امانت میں خیانت نہ کرے. اس چیز کو یاد رکھیں, خیانت امانت میں نہ کرے, ورنہ کل قیامت کے دن ان زانیوں کا خطرناک عذاب ہے. اس قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ جہنم میں تنور کے جیسے ایک جگہ ہے, اس میں زانی مردوں کو عورتوں کو اللہ تعالیٰ جلائے گا اس کے. تو زنا کبھی نہ کرے. پھر اس کے ساتھ 10ویں چیز یہ ہے, دوسروں کے واقعات کو یاد کرو. جب کبھی بھی اگر کوئی اس طرح تمہارے پاس آتا ہے, کوئی تمہارے کو جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے, تو دوسروں کے واقعات یاد کرو. شاید 4-5 دن کا واقعہ ہے, نعیمہ نام کی ایک لڑکی کا بھی اس وقت سوشل میڈیا میں نیوز چل رہا ہے. مارچ 2 تاریخ کو وہ گھر سے بھاگ گئی, اسی طرح کسی غیر مسلم کی باتوں میں آ کے بھاگ گئی گھر سے, ماں باپ سمجھائے نہیں سمجھی. صرف پچھلے مہینے کا واقعہ ہے, 2 تاریخ کو بھاگ گئی, پھر ابھی 4-5 دن نہیں ہوا کہ وہ کنویں میں لاش بن کے نکلی. کم از کم یہ واقعات سن کر تو بھی سمجھو اس بات کو. میری بہنوں, یہ تمہیں جو آج پھنسا رہے ہیں, تمہارے اسلام کو غلط پیش کر کے, تمہارے سے محبت کے دعوے کر کے, تمہارے سامنے ایکشن کر کے, ایک پلاننگ کے تحت تمہیں گھر واپسی کرانے کی بات کر رہے, تمہیں تمہارے ماں باپ سے دور کر رہے, تمہیں تمہارے مذہب سے دور کر رہے, تمہارے رب سے دور کر رہے, تمہارے آخرت کو برباد کر کے, تمہیں یہ لوگ جس دنیا کی طرف جو خواہشات دلا کے, تمہارے کو اس دنیا کی نظریں, اس دنیا کے رنگینیاں دکھا کے, تمہارے کو ایک آس دلا کے جب وہ شادی کرنے کی بات کر رہے نا, یاد رکھو تمہاری زندگی کتے سے بھی بدتر کریں گے یہ لوگ. دیکھ لے واقعات, ایک نہیں ہزاروں واقعات دیکھ لے. ان لڑکیوں کو لے کے جائیں گے, 8 دن 15 دن رکھیں گے, مہینہ رکھیں گے, جب اس کی ہوس پوری ہوگی, اس کی خواہش پوری ہوگی, زندہ ہوٹلوں میں ناچنے گانے کے لیے بیچ دیں گے یہ لوگ, بیچ رہے بھی یہ لوگ. اس کے علاوہ ان کے پاس عورت کا مقام ہے ہی کیا؟ ناچنے گانے والی کے علاوہ ہے کیا ان کے پاس مقام؟ یہ جینس پہننے, ٹاپ پہننے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے نا جتنی ایکٹریسز کو جب تک جوانی ہے, جب تک خوبصورتی ہے, پردے پہ چمکدار ہے, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. جب اس کی جوانی ختم ہو جائے گی, کتنی ایکٹریسز کو دیکھیں گے آج ڈپریشن میں جا کے خودکشی کر کے مر رہی ہے لوگ. کیا ہے ان کے پاس عورت کا مقام سوائے ناچنے گانے والی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز کے علاوہ؟ ہوٹلوں میں بیچ دیں گے, زنا کریں گے, بدکاریاں کریں گے.
تمہارے ذریعے سے زنا کرا کہ یہ لوگ پیسے کمائیں گے، اس وقت تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نا، تمہارے ماں باپ تو تمہیں قریب نہیں آنے دیں گے نا، تمہارا مسلمان بھائی کوئی مذہب والا تمہیں قریب نہیں آنے دیں گے نا، تو پھر آخر میں تمہارے پاس یا تو رو رو کے ظلم سہتے سہتے، مار کھا کھا کے، اس کے شراب کے نشے میں، اس کے پورے ظلم سہتے سہتے، یا تو گھٹ گھٹ کے رو کے زندگی گزارو گے، یا نہیں تو پھر خودکشی کر لے کے مر جاؤ گے، بس اس کے علاوہ تمہارا کوئی راستہ نہیں، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنمی بنو گے پھر۔ تو یہ 10 چیزوں کو یاد رکھنا۔ کیا؟ نظروں کی حفاظت کرو، اکیلی سفر نہ کرو، کسی بھی غیر محرم سے بات نہ کرو، اور کسی کو موبائل نمبر نہ دو، اور چہرے کا پردہ بھی کرو، پورے جسم کا بھی پردہ کرو۔ 5ویں چیز، اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی، پارک، آئس کریم پارلر بول کے مت جاؤ، جانا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤ۔ پھر اسی طرح 6ویں چیز، کوئی پیار لو بولے، اگر محبت کی بات کرے تو سب سے پہلے ہماری امی ابا سے بات کرو بولو۔ 7ویں چیز، کوئی مسلمان بن تم بولا تو اس کو مسجد کا راستہ دکھا دو یا عالم کے پاس جانے کے لیے بولو۔ 8ویں چیز، کبھی کسی غیر محرم، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا۔ 9ویں چیز، زنا کے کبھی قریب نہ جانا۔ 10ویں چیز، دوسرے لڑکیوں کے حالات کیا ہے کم از کم پہلے سوچ لو۔ یہ 10 چیزوں کو یاد رکھ لو۔ اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی نوجوان لڑکیوں کو کوچنگ کے نام پہ، ایکسٹرا کلاسز کے نام سے، برتھ ڈے پارٹیز کے نام پہ اپنی مسلمان بیٹیوں کو، بہنوں کو اکیلے کبھی نہ بھیجو۔ یاد رکھو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بچیوں پر نگاہ رکھے، کہاں جا رہی بچی، کیا کر رہی بچی، اس کے موبائل پہ بھی ہمیشہ نگاہ رکھے، چیک کرتے رہے۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ ہر نوجوان لڑکی لڑکا بگڑنے سے پہلے کچھ اشارے دیتے ہیں، وہ اشارے سمجھو، پہلے ہی اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو پھر ایسے واقعات ہو جائیں گے۔ اب مسلمان بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنی بہنوں کی ضرورت تم پوری کرو۔ بہن بولی کہ بھائی مجھے بک کی ضرورت ہے، مجھے پین کی ضرورت ہے، مجھے فلاں کپڑے کی ضرورت ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کرے۔ اگر خود جا کے نہیں لا سکتا اکیلا جا کے، تو اپنی بہن کو ساتھ میں لے جا کے وہ چیز دلا کے لا۔ کالج میں چھوڑنا ہے، ساتھ میں جا کے آ، اکیلا مت چھوڑ۔ یہ بھائی کی ذمہ داری ہے۔ سہیلیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سہیلی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ غلط رشتے میں ہے تو سب سے پہلے اسے سمجھاؤ سب سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ تبلیغ کرو اپنے کالج میں۔ آپ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو شیئر کر لیتی ہے، آپ اسلام کے بارے میں شیئر کرو باتیں، قرآن و سنت کی، واٹس ایپ گروپس بنا لو، اجتماعات کراؤ، اپنے گھروں میں کراؤ۔ آپ کو بھی ایک فکر ہو کہ میری کوئی مسلمان بہن کبھی کسی غیر مسلم کے جال میں نہ پھنس سکے، اس لیے آپ سب مل کے تبلیغ کا کام کرو۔ پھر اسی طرح مسلمان لڑکوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کسی مسلمان لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ دیکھ کر پارک میں اس کو مارنا یا اس کو ویڈیو نکالنا یا اس کا پیچھا کرنا، یہ تمام چیزیں قانون کے دائرے میں رہ کر کرو۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کبھی ایسا مت کرو۔ جب تم جذبات میں آ کے کسی کو مارو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے، تم جیل میں رہو گے تم۔ اسی طرح اگر اس لڑکی کے بارے میں آپ جانتے ہو تو اس لڑکی کا جو ماں باپ ہے، اس کے بھائی جو ہے، ان کو اس کے بارے میں بتا دو۔ آج حالت یہ ہے کہ ارے کون کیا کرے تو میرے کو کیا بھائی، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے اس کے ماں باپ کو بتا دو۔ اور خاص طور سے لڑکی کے بھائیوں سے بھی ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ تھا، حالانکہ غیر مسلم کئی دنوں سے ستا رہا ایک مسلمان لڑکی کو۔ جب بھائی کو معلوم ہوا تو انہیں سیدھا کچھ بھی نہیں کرا، جیب میں چاقو چھپا لے کے گیا، تلوار لے کے گیا، اور جہاں وہ غیر مسلم آیا اس کے پیچھے تلوار لے کے بھاگ رہا۔ پورا CCTV کیمرہ میں ریکارڈ ہوا، نہ انہیں اس کو ملا، نہ انہیں اس کو قتل کرا، لیکن پکڑا گیا یہی جو تلوار لے کے بھاگ رہا تھا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے انہیں چلے گیا۔ حالانکہ 1 سال سے ستا رہا تھا اس کی بہن کو، انہیں ستانے والا تو باہر گھوم رہا۔ جذباتی فیصلے نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرو۔ پھر اسی طرح مسلمان مسجدوں کے امام مولوی جو ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے تقریروں میں اس ٹاپک پر بار بار بات کریں، کیونکہ جمعہ ایک ایسا دن ہے، جمعہ کا خطبہ ایک ایسا خطبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم جتنے مسلمان ہیں ان سب تک ایک میسج پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ نماز، روزہ، خبر کے بارے میں جس طرح بولتے ہیں اس سے زیادہ معاشرے میں حالات کیا چل رہے، ان حالات پر بھی لوگوں کو ابھارو، ان کو بتاؤ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے ایسے حالات میں۔ یہ سب چیزیں اماموں کی ذمہ داری ہے، جمعہ کے خطبوں کے ذریعے سے ہر مسلمان تک یہ پیغام دے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہے، امیر لوگ جو ہے،
ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ تمہارا پیسہ جو آج بڑے بڑے شادی خانوں میں، بڑے بڑے ہوٹلز کھولنے میں جو لگ رہا ہے، یا اپنے بچیوں کے شادیوں میں 40-50 لاکھ خرچ کرنے میں جو لگ رہا ہے، اللہ کے واسطے ان پیسوں سے اپنا مسلمانوں کے لیے الگ سے ایک گرلز سکولز کا انتظام کرو، الگ سے مسلمان بچیوں کے لیے کالجز کا انتظام کرو، تاکہ کسی مسلمان لڑکی کو ان غیر مسلم سکولز اور کالجز میں جا کے ہم پردہ کرتے، ہم برقع پہنتے بول کے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے، جہاں پر کسی غیر مسلم لڑکے کو بازو میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے مسلمان خود اپنے سکولز، اپنے کالجز کھولے۔ یہ مسلمان امیر اور ذمہ داروں کا یہ ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح عام عوام سے آخری ایک گزارش ہے کہ وہ یہ ہے، شادیوں کو آسان کرو۔ جہیز کے نام پہ، رسم و رواجوں کے نام پہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے تم شادیوں کو مہنگا کر دیے، اس لیے مسلمان لڑکیاں جو غریب طبقے کی لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں ہی پھر ان غیر مسلموں کے جال میں پھنس رہی ہے، اسلام سے دور ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے قرآن و سنت کے قریب آ جاؤ، شادیوں کو آسان کرو، شادیاں جلدی کرو، تو انشاءاللہ ایسے واقعات پھر دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے اس عنوان کے تحت، قرآن و سنت کی روشنی میں نے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی۔ مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کی جو سازش ہے، اس سازش سے ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، تمام مسلمان لڑکیوں کو اس سازش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔